بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ویڈیو میں شیخ الوظائف عبقری کی کتاب یا کہاروں کے کرشمات بتائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک پارٹ اس کا پہلے اپلوڈ کیا جا چکا ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے، اس کو بھی ضرور سن لیں۔ آج کا یہ سیکنڈ پارٹ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور تھرڈ پارٹ بھی اپلوڈ کیا جائے گا، جس میں تینوں پارٹ میں یہ پوری بک بتائی جائے گی، شیخ الوظائف کی یہ بک۔ اس کے علاوہ بھی اس چینل پر پہلے بھی 3 بک موجود ہیں: حامیم لا ینصرون کے کرشمات، یا حفیظو یا سلاموں کے کرشمات، سورہ قریش کے کرشمات۔ یہ تینوں بکس شیخ الوظائف عبقری کی پہلے ہی لفظ با لفظ بتائی جا چکی ہیں، اور اب یہ چوتھی بکس ہے۔ اس کے علاوہ مزید بھی بتائی جائیں گی، ضرور ان بکس کے بارے میں جانیں۔ یہ عمل بہت ہی مجرب ہے، جس نے بھی کیا مرادیں پا گیا۔ آج کے اس ویڈیو میں یا کہاروں کے کرشمات یا کہاروں کا شیخ الوظائف کا بتایا ہوا نقش بتایا جائے گا، جو کسی بھی مسئلے کے لیے آپ لکھ سکتے ہیں۔ اہم بات، حد الامکان کوشش کی گئی ہے کہ یہ الفاظ آیات میں کوئی کبھی بھی غلطی نہ لکھی ہو، لیکن پھر بھی ہم ہر پل اپنے آپ کو قابل اصلاح سمجھتے ہیں۔ آپ کی تحقیقی نظر کہیں بھی کوئی غلطی یا قابل اصلاح پہلو کی طرف جائے، اطلاع کیجیے، شکر گزار رہیں گے۔ آج کی فہرست: یا کہاروں ناکام جادوگر، تڑپتی بھینس اور یا کہاروں میں چلنے کے قابل ہو گئی، یا کہاروں سے شوہر کا قہر ختم کریں، بے جان جسم میں جان آ گئی، ساری بیماریاں ختم، یا کہاروں نہ پڑھ میں تمہیں مالا مال کر دوں گی، بچیوں کو شرید جنات سے چھٹکارا مل گیا، یا کہاروں کا خاص الخاص عمل اور عامل، یا کہاروں کا ورد رونے کی آوازیں، نامیدی پریشانیوں سے چھٹکارا، میں چلنے کے قابل ہو گئی، ایک ہی دن میں مالک دکان بن گیا، 21 سال پرانا جادو ختم، شرید جنات سے جان چھوٹ گئی، معذور کر دینے کی دھمکی، یا کہاروں کے وجہ سے بہتری ہی بہتری، یا کہاروں کے کمالات، یا کہاروں سے گھر میں سکون، یا کہاروں کی برکت سے معذور بھائی ٹھیک، یا کہاروں نے 80% مسائل حل کر دیے، یا کہاروں کے عمل سے کمر درد ٹھیک، یا کہاروں اور بوڑھی چڑیل، کہار نے نا امیدی کو امید میں بدل دیا، یا کہار اور رونے کی آوازیں، یا کہاروں جن سے لڑائی، ہفتے میں کئی سال کا بیمار صحت، یا موتی مسجد اور یا کہار کی خوشبو، یا کہاروں اور خوفناک چڑیل، یا کہاروں سے بدبو کا خاتمہ، باتعیشی دوست سے مشکلات آسان، صحابی بابا نے ہمت بندھائی، بے سکونی سکون میں بدل گئی، یا کہاروں سے روزگار ملا، یا کہاروں کا فیض، یا کہاروں پڑھیں جلد شادی کروائیں، بیماری سے شفا، کالے جادو سے نجات، مشکلات کا حل، یا کہاروں سے سب ٹھیک، یا کہاروں سے سکون، یا کہاروں نے مشکلات سے نکالا، سب ہی مسئلے حل ہو گئے، یا کہاروں نے سب ٹھیک کر دیا، یا کہاروں کے خاص الخاص عمل کا طریقہ بار بار جنات کے جادو سے اٹا ہوا۔ جن نے بولی یہ مجھے اچھا لگتا ہے، یا کہاروں پڑا اور کالا جادو الٹا پڑ گیا، جن نے یا کہاروں پڑھنے پر طلاق دے دی، یا کہاروں سے برسوں کا جادو ختم، بدترین جادو کا کامیاب ترین توڑ، تعویذ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بانجی پر آیا جن جل گیا، مسلسل سردرد اور ڈراؤنے خوابوں سے نجات، یا کہاروں کا ورد اور پوری دنیا کی سیر، تقریب ختم القرآن کا خاص تحفہ، اسمے یا کہاروں کے کمالات و کرشمات اور ہندو جن کی فریاد، محمد شاہ رنگیلا کے دربار میں صاحب کمال کا مقام، ہندو پنڈت کا ننگی تلوار کا تحفہ، رنگیلا کے دور میں جنات پر ٹوٹا اسم یا کہاروں کا قہر، اسم یا کہاروں کے کمالات پر 3.25 گھنٹے کا مفصل بیان، اسم یا کہاروں کا خاص الخاص عمل، اسم یا کہاروں پڑھنے لکھنے علم عالم جن کے مشاہدات، اسم یا کہاروں علامہ لاہوتی پر اسراری کا ذاتی مشاہدہ، فیکٹری پر جنات کا قبضہ، پر اسرار میت پر پر اسرار لوگوں کا بین کرنا، ہندو جنات تکلیف دیتے رہے، ایک دھماکہ ہوا، مٹی اڑی، چینخ و پکار شروع ہو گئی، بری عادات اور غلط عادات کے عادی متوجہ ہوں، خوفناک چینخ سے پہاڑ اور پورا ویرانہ ہل اٹھا۔ یہ تھی آج کی فہرست، اور اب اس کی ڈیٹیل۔ یا کہاروں اور ناکام جادوگر۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ آج سے تقریباً 2.5-3 ماہ پہلے مجھے وہ جادوگر خواب میں نظر آیا جس نے ہمارے گھر میں گندے جنات چھوڑے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں آپ کا کام تمام کر دوں گا۔ اچانک میرے منہ سے مسلسل یا کہاروں نکلنا شروع ہو گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد 2 جادوگر چینخیں مارنا شروع ہو گیا اور وہاں سے بھاگ گیا، اور پھر میری آنکھ کھل گئی۔ اس دن کے بعد ہمارے گھر میں کافی سکون ہے۔ تڑپتی بھینس اور یا کہاروں۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ میں بہت زیادہ پریشانیوں میں گرا ہوا تھا۔ میں مستقل مزاج نہ تھا، کسی بھی کام میں میرا دل نہیں لگتا تھا، مجھ سے اکثر گناہ سرزد ہو جاتے تھے، نماز میں بھی مستقل دھیان نہیں رہتا تھا، لوگ مجھے نالائق سمجھتے تھے، شاید حقیقت بھی ہو۔ لیکن پھر میں نے عبقری میں یا کہاروں کا وظیفہ پڑھا، اور یا کہاروں صبح شام 1100 مرتبہ
پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک رات میں نے خواب میں ایک بڑی سی بھینس دیکھی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو میں نے یا کہارو پڑھنا شروع کر دیا۔ میں پڑھتا جاتا اور وہ بھینس تڑپتی جاتی اور آخر کار مر گئی۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ اس کے بعد میری کافی پریشانیاں حل ہوئیں اور نماز میں بھی دھیان بڑھا ہے۔ میں چلنے کے قابل ہو گئی۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا کرے۔ محترم حضرت حکیم صاحب، ابکری رسالہ سے تقریباً ہم 4-5 ماہ پہلے ملے۔ ہم بہت پریشان تھے۔ میں نے رسالہ ابکری میں سے یا کہاروں کا عمل دیکھا۔ میں نے 2-3 ماہ یعنی 90 ڈیز مسلسل صبح شام 1100 مرتبہ پڑھا۔ مجھے بہت فائدہ ہوا۔ میری ٹانگیں سوج کر اکڑ گئی تھی اور میں چلنے پھرنے کے قابل نہ تھی۔ ہر قسم کا علاج کروایا لیکن فائدہ نہ ہوتا تھا۔ پھر معلوم کروانے پر پتہ چلا کہ مجھ پر جادو کے اثرات ہیں۔ جب میں نے یا کہاروں والا وظیفہ 90 دن 90 ڈے کیا تو میری ٹانگیں جو پہلے سوجی ہوئی تھی اب ان کی سوجن بھی کم ہو گئی ہے اور اکڑن بھی ختم ہو گئی ہے اور میں چلنے کے قابل بھی ہو گئی ہوں۔ یا کہاروں سے شوہر کا قہر کم کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ میرے میاں کو غصہ بہت زیادہ آتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر میدان جنگ بن جاتا تھا اور بعض اوقات تو مجھ پر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے میں بہت پریشان تھی۔ میں نے ابکری رسالہ میں علامہ لاہوتی صاحب کے مضمون جنات کا پیدائشی دوست سے یا کہاروں والا عمل دیکھا اور یا کہاروں کا نقش لکھ کر شوہر کے تکیے میں رکھ دیا۔ کچھ دنوں بعد ہی ہم سب نے محسوس کیا کہ ان کا غصہ بہت کم ہو گیا ہے۔ اب وہ سب کے ساتھ بہت محبت شفقت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ محترم حضرت حکیم صاحب، آپ دکھی لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، آمین۔ ساری بیماریاں ختم۔ اسی طرح ایک دن میں نے اپنی پھوپھی کو فون کیا، ان سے ان کا حال پوچھا۔ میری پھوپھی جان کہنے لگی، بیٹا 4 مہینے سے بیمار ہوں، روزانہ انجیکشن لگتے ہیں۔ میں نے انہیں بھی جنات کا پیدائشی دوست میں سے یا کہاروں کا وظیفہ پڑھنے کے لیے دیا اور انہیں کہا کہ سارا دن وضو بے وضو کھلا پڑے۔ پھر ہفتے کے بعد میں نے فون کر کے پوچھا، پھوپھی جان کہنے لگی، بیٹا میری ساری بیماریاں ختم ہو گئی ہیں، جہاں تک کہ بچے بیمار رہتے تھے وہ بھی ٹھیک ہو گئے ہیں، میرا جسم بالکل ہلکا ہو گیا ہے۔ پہلے مجھے ساری رات نیند نہیں آتی تھی، اب میں پرسکون نیند سوتی ہوں۔ یا کہاروں نہ پڑھ، میں تمہیں مالا مال کر دوں گی۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ یہ واقعہ میرے شوہر کے ساتھ سپتمبر 2011 میں ہوا۔ ایک دفعہ وہ دن کو اکیلے کہیں سے آ رہے تھے تو راستے میں ایک بچے نے انہیں پیچھے سے تھپڑ مارا اور ان کے سامنے آ کر ہنسنے لگا۔ میرے شوہر نے اس بچے سے کہا کہ میں ابھی تجھے سبق سکھاتا ہوں۔ پھر اس بچے کے پیچھے گئے تو ایک بڑھیا سامنے آ گئی۔ اس بڑھیا نے بچے کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بچے نے بڑھیا کو کہا کہ چھوڑو، مجھے اس سے لڑنا ہے۔ بڑھیا کہنے لگی، کیوں اس کے پیچھے پڑ گئے ہو، چھوڑ دو اسے۔ بچہ کہنے لگا، یہ میرے گھر سے گزرا، میں نے اسے نہیں چھوڑا۔ بڑھیا زبردستی بچے کا ہاتھ پکڑ لے گی۔ میرا شوہر ان کے پیچھے گیا تو مجھے بلا وجہ تھپڑ کیوں مارا، اور وہ دونوں آگے اور میرا شوہر ان کے پیچھے آگے جا کر وہ دونوں جھاڑیوں میں چھپ گئے۔ پھر میرے شوہر کو معلوم ہوا کہ یہ تو جنات ہے۔ پھر گھر آ کر اپنے گدھے کے قریب گئے تو کہنے لگے کہ مجھے گدھے نے ٹانگ ماری۔ پھر کہنے لگے میرے گدھے نے نہیں بلکہ اس کے ساتھ ایک دوسرا گدھا تھا جس نے مجھے ٹانگ ماری۔ رات کو عشاء کے وقت آنے لگے کہ اس نہر کے کنارے بہت سے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ایک آدمی بڑے قد والا ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، وہ دوسرے چھوٹے قد والے لوگوں کی گردنیں کاٹ کر کھائے جا رہا۔ رات کو بارش ہوئی، ہم باہر سین میں سو رہے تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اٹھو چارپائی اندر کریں، بارش ہو رہی ہے۔ تو مجھے کہنے لگے کہ کیسے اٹھوں، میری ٹانگیں تو ٹوٹی ہوئی ہیں۔ اسی طرح ساری رات ہمیں تنگ کرتے رہے، نہ خود سوئے نہ دوسروں کو سونے دیا۔ ساری رات پاگلوں کی طرح باتیں کرتے رہے۔ ہم نے سمجھا شاید پاگل ہو گئے ہیں۔ پھر ہمیں معلوم ہوا کہ انہیں تو جنات نے ڈرایا ہے۔ صبح ہم انہیں کسی کے پاس دم کروانے لے کر گئے تو انہوں نے بتایا کہ اسے جنات نے بہت زیادہ ڈرایا ہے۔ دم کر کر ہم واپس گھر آئے تو گھر تک 3 گھنٹے کا سفر تھا۔ سارے راستے میں آیت الکرسی پڑھتی رہی۔ پھر مجھے کہنے لگے، کیا پڑھ رہی ہوں؟ میں نے گھبرا کر کہا تو حکیم صاحب کا دیا ہوا وظیفہ پڑھ رہی ہوں۔ پھر مجھے کہنے لگے، یہ نہ پڑھو ورنہ میں گھر نہیں جاؤں گا، تم ان بیچاروں کے پر جلا رہی ہو۔ میں نے کہا میں پڑھوں گی، جب یہ ہمارا احساس نہیں کرتے تو ہم کیوں ان کا احساس کریں۔ ساری رات انہوں نے ہمیں سونے نہیں دیا۔ ہم نے انہیں بہت دم تویز کرنے والوں کو دکھا لیا لیکن کہیں سے بھی انہیں آرام نہ آیا۔ 1 سال تک یہی حالت رہی، عجیب باتیں کرتے، عجیب حرکتیں کرتے۔ اسی دوران بہت زیادہ واقعات ہوئے تھے جن میں سے صرف چند میں نے اوپر لکھے ہیں۔ میرے بڑے بیٹے نے جب ابکری میں علامہ لاہوتی پر اسراری کا یا کہاروں کا وظیفہ پڑھا صبح شام 11 تسبیحاں، تو اس نے ہمیں بتایا اور میں نے اپنے شوہر کا بھی کہا کہ سارا دن یا کہاروں کا ورد کریں۔ اس دن سے لے کر آج تک ہمیں سکون ہے۔ اس کے بعد میرے شوہر کے پاس وہ جنات نہیں آئے۔ چند دن بعد میرے شوہر مغرب کے وقت گھر سے باہر نکلے تو گھبرا کر
کہنے لگے کہ ایک عورت اچانک میرے سامنے آ گئی اور کہنے لگی یا کہارو نہ پڑھو، میں تمہیں مالا مال کر دوں گی۔ میرے شوہر نے کہا اس سے کہ میں یا کہارو پڑھنا نہیں چھوڑوں گا۔ بچیوں کو شرعی جناح سے چھٹکارا مل گیا۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ میں علامہ لودھی صاحب کا مضمون یا کہارو جنات کا پیدائشی دوست بہت شوق سے مطالعہ کرتا ہوں، بہت مستفید ہوں۔ علامہ صاحب کے بتائے ہوئے وظائف سے بہت ہی زیادہ فائدہ ہوا ہے، خاص کر یا کہارو کا وظیفہ تھال میں پاؤں رکھ کر پڑھنا، اس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ یا کہارو کا خاص الخاص عمل اور عامل: کچا برتن، پرات یا کوئی لوہے کا تھال نما برتن لے کر پانی سے بل لیں، چارپائی پر بیٹھ کر اس میں اپنے پاؤں ڈبو لیں۔ اگر گرمی ہے تو پانی ٹھنڈا اور اگر سردی ہو تو گرم پانی ڈبو کے پاؤں ڈبونا بہت ضروری ہے۔ باوضو بیٹھ کر آپ 1100 بار یا کہارو پڑھیں۔ تصور کریں جس جادو سے، جس گناہ سے، جس عیب سے، جس بدکاری سے، شراب، جوئے، نشے سے نجات آپ چاہتے ہیں یا کسی کو دلوانا چاہتے ہیں، یہ عمل آپ کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اپنے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی کا تصور کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وہ پڑھنا شروع کر دیں۔ روزانہ ایک وقت مقرر اور قبلہ رخ بیٹھ کر پانی روز بدلنا ہے۔ اس پانی کو گرا دیں۔ اس پانی کو کسی بھی نالی میں جہاں گندا پانی جاتا ہو وہاں گرا دیں، گھر میں نہ رکھیں، نہ ہی کسی کا پاؤں وہاں پر جائے۔ اس وظیفے کو روز پڑھنا ہے، 11 دن، 21 دن، 71 دن، 91 دن آپ پڑھیں۔ صبح شام پڑھنا چاہیں تو فائدہ زیادہ ہوگا، ورنہ ایک وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں عرصہ 30 سال سے عملیات کا کام کر رہا ہوں، لیکن ابکری میں جنات کے بتائے وظائف کی کیا بات ہے۔ ابکری تقریباً 8 ماہ سے پڑھ رہا ہوں۔ یا کہارو کے وظیفے سے الحمدللہ لڑکیوں کو غلط جنات سے چھٹکارا مل رہا ہے۔ میرے پاس جب بھی کوئی اس طرح کا کیس آتا ہے تو میں انہیں یا کہارو کا عمل بتا دیتا ہوں۔ الحمدللہ اس کے بہت زیادہ رزلٹ مل رہے ہیں۔ یا کہارو کا ورد اور رونے کی آوازیں: محترمہ گزارش ہے کہ سب سے پہلے تو حضرت حکیم صاحب اتنا اچھا رسالہ نکالنے پر خصوصی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ میری ابکری سے ملاقات ستمبر 2011 میں ہوئی۔ میری ایک سہیلی نے مجھے اس رسالے کے بارے میں بتایا۔ جب اس نے مجھے یہ رسالہ دیا اور میں نے اسے پڑھا تو مجھے اسے پڑھ کر بہت خوشی ہوئی کہ آج کل اس افراتفری کے دور میں اتنے اچھے لوگ بھی ہیں جو دوسروں کی پریشانیوں کا احساس کرتے ہیں۔ محترم حضرت حکیم صاحب، میرے گھر میں لڑائی جھگڑے، اولاد کی نافرمانی، معاشی پریشانیاں بہت زیادہ تھی۔ میں 3 بچوں کی ماں تھی۔ میں نے ایک دن رسالہ ابکری میں علامہ لودھی پور اسراری صاحب کے مضمون یا کہارو وظیفے کا پڑھا تو میں 1 مہینے سے یا کہارو 1100 مرتبہ پڑھ رہی ہوں۔ دن میں کسی وقت بھی پڑھ لیتی ہوں۔ جب میں نے پہلے 2 دن تک یہ پڑھا تو مجھے اپنے دائیں جانب سے شدید رونے کی آوازیں آنا شروع ہوئیں، جیسے کوئی بہت زیادہ رونے کے بعد سسکیاں لیتا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں۔ اس دن کے بعد میری طبیعت میں جیسے سکون سا آ گیا اور ہمارے گھر کے کافی مسائل بھی حل ہوئے۔ نا امیدی اور پریشانیوں سے چھٹکارا: محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ آپ کے رسالہ ابکری کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ یہ واقعی ناممکن پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ علامہ لودھی صاحب کی کتاب جنات کا پیدائشی دوست نے میری زندگی کے رخ کو بدلنے میں میری کافی مدد کی ہے۔ پہلے جو میں مایوسی، ناامیدی اور پریشانیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، اب ان وظائف کو کرنے کی جو کمزوری کوشش کر رہی ہوں اور میرے اعصاب کو نہایت سکون بخش رہی۔ وہ پریشانیاں جو مجھ پر ہوا کی طرح سوار تھی وہ اب بہت ہلکی محسوس ہو رہی ہیں۔ محترم حضرت حکیم صاحب، میرے گھر پر تقریباً 20 سال سے پریشانیوں نے اپنا ڈیرا جمایا ہوا تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ یہ پریشانیاں کم ہو رہی ہیں۔ میرا بڑا بیٹا بہت زیادہ نافرمان تھا، انتہائی بگڑا ہوا تھا، ایسا کوئی خامی نہیں تھی جو اس میں نہ ہو۔ میں نے یا کہارو صبح شام 1100 مرتبہ سورہ اخلاص والے نوافل کا جو طریقہ علامہ لودھی صاحب نے ابکری میں بتایا، ان کو کرنا شروع کیا۔ ان اعمال نے میرے بچے کی زندگی میں بڑا بدلاؤ شروع کر دیا۔ اب وہ کبھی کبھی نماز پڑھ لیتا ہے، میرے ساتھ بھی بہت ادب سے بات کرتا ہے۔ میرا دوسرا بیٹا جو ذرا لاپرواہ تھا یا کہارو کی وجہ سے کافی سلجھ گیا ہے، پڑھائی پر بھی توجہ دینا شروع ہو گیا ہے اور 5 وقت کی نماز کی طرف بھی راغب ہو گیا ہے۔ ایک ہی دن میں مالک دکان بن گیا۔ چند ماہ پہلے ابکری میں یا کہارو کے فضائل پڑھے تو دن رات وضو جب یاد آتا اس میں باقاعد کرنے لگتا۔ ایک 1.5 ماہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین پاک کے طفیل میرے کاروبار کا وسیلہ بنا دیا۔ میں سیلز مین تھا، اللہ نے ایک ہی دن میں مجھے اپنے ذاتی مکان کا مالک بنا دیا، ایسا وسیلہ بنایا کہ ہم وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے۔ بہت سی رکاوٹیں بھی کھڑی کی گئیں۔ جس دکان پر میں سیلز مین تھا 6 سال تک، جن کے لیے اپنائیت کے ساتھ اپنی تنخواہ سے بڑھ کر کام کرتا تھا، اپنی دکان کا بیانہ دینے کے لیے سال لے کر گیا۔ انہوں نے میرا بیانہ واپس کروانے کی اور میرا سود خراب کرنے کی خفیہ سازشیں کی، لیکن پاک پروردگار نے آپ کی دعاؤں کے صدقے مجھے ہر سازش سے محفوظ رکھا۔ 21 سال پرانا جادو ختم۔
میرا مسئلہ بہت پرانا تھا، میری شادی کو 21 سال ہو گئے ہیں۔ ان 21 سالوں میں مجھے کبھی سکون نہیں ملا، کبھی کبھی پاگلوں کی طرح حرکت کرتی تھی۔ پہلے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے تھے، جھگڑوں کے دوران بیماری کے جھٹکے لگتے تھے، مثلاً اچانک 104 بخار یا سانس کی بیماری اتنی شدید ہوتی تھی کہ سانس لینا مشکل ہو جاتا تھا۔ پھر پورے 1 سال میرے شوہر اور میرے بچوں پر زبردست جادو ہوا، قرآن پاک پڑھنا ہوا، کسی کا دل نہیں کرتا تھا قرآن پاک پڑھنے کو، سکون بالکل نہیں تھا۔ پچھلے سال آپ کا آخری رسالہ پڑھا، دل کو بڑی خوشی ہوئی۔ آپ کے رسالے کے ایک مضمون جنات کا پیدائشی دوست میں یا کہارو پڑھا۔ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھتی ہوں، اللہ کے کرم سے نماز کی پابندی کر رہی ہوں، پہلے سے بہت زیادہ فرق ہے، گھر میں اب قرآن کھلنا شروع ہو گیا ہے، مجھے امید کی کرن یا کہارو کی شکل میں نظر آئی ہے اور ہمارے مسائل کافی حد تک ٹھیک ہو چکے ہیں۔ شریر جنات سے جان چھوٹ گئی۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم، میری ماہ نامہ آفریدی سے ملاقات ایک اخبار والے کے ذریعے ہوئی۔ یہ ماہ ستمبر 2012 کا رسالہ تھا۔ جب میں نے پڑھ لیا اسی وقت لاہور میں نے آپ کے دفتر میں فون کیا کیونکہ مجھے جنات کا پیدائشی دوست کا کتاب چاہیے تھی، کیونکہ مجھے ایسی ہی ایک کتاب کی برسوں سے تلاش تھی۔ محترم حضرت حکیم صاحب، مجھے شریر جنات نے کافی سالوں سے پریشان کیا ہوا تھا، ہر وقت گھر میں نقصان ہی نقصان ہو رہا تھا۔ میں نے اب رسالہ میں سے دیکھ کر یا کہارو والے نقش کے 3 تعویذ بنائے اسی طریقے کے مطابق جو کہ رسالہ میں درج تھے۔ ایک جس کمرے میں عبادت کرتا ہوں وہاں لگایا، ایک گیلری میں لگایا اور تیسرا اپنی جیب میں رکھا تاکہ ہر وقت میرے ساتھ رہے، کیونکہ گاڑی چلاتے ہوئے بھی وہ شریر جنات وار کر سکتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ جب سے میں نے یہ تعویذ رکھے ہیں مجھے اللہ نے ان شریر جنات کے وار سے محفوظ رکھا ہوا اور گھر میں امن و سکون ہے۔ معذور کر دینے کی دھمکی۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم، عرض ہے کہ میں خیریت سے ہوں اور آپ کی خیریت کے اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے اور آپ کی صحت میں عمر میں اللہ پاک برکت دے، آمین۔ صورتحال کچھ یوں ہے کہ ہم 2009 سے ابکری کا مطالعہ کر رہے ہیں، والدہ صاحبہ کو شوگر ہے، ہم نے افاسبتم اور رضان والا عمل شروع کیا صبح شام، جو 7 مرتبہ پڑھ کر سب گھر والے ان کو دم کرتے رہے۔ 1 ماہ بعد جنات نے گڑبڑ کرنی شروع کر دی اور طرح طرح کی پریشانی شروع ہوگی۔ ایک چھوٹی بہن کے اوپر جنات ظاہر ہوئے، ایک جنی ہے جو کہہ رہی تھی کہ یہ وظیفہ پڑھنا چھوڑ دو ورنہ میں اس کو فالج کر کے معذور کر دوں گی۔ ہم نے وظیفہ پڑھنا نہ چھوڑا بلکہ اور تیز کر دیا، اس کو فالج کر 5 ٹائم پڑھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے مزید تکلیف دی تو ہم نے صبح کی نماز کے بعد 300 مرتبہ افاسبتم اذان پڑھنی شروع کر دی، جب وہ ظاہر ہوتے تو ہم یا کہارو پڑھنا شروع کر دیتے۔ جب سے ہم نے 300 مرتبہ پڑھنا شروع کیا اور پانی پر دم کر کے گھر کے چاروں کونوں میں چینٹے مارنے شروع کر دی اور والدہ صاحبہ نے نماز کے بعد 200 مرتبہ یا کہارو پڑھنا شروع کیا، اس دن کے بعد مکمل خاموشی ہے۔ اب سمجھ نہیں آتی کہ صفائی ہو گئی کہ نہیں، 12 دن ہو گئے، خاموشی ہے۔ حکیم صاحب، جب بھی جنات ظاہر ہوتے ہیں تو ہم یا کہارو پڑھتے ہیں تو وہ فوراً بھاگ جاتے ہیں۔ یا کہارو کے وقت سے بہتری ہی بہتری، اللہ رب العزت آپ کے درجات بلند کرے، آپ کو صحت اور لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ محترم حضرت حکیم صاحب، میں آپ کا ماہ نامہ ابکری باقاعدگی سے پڑھتا ہوں۔ ابکری کے ایڈیشن نمبر 84 میں علامہ لطفی پرسراری صاحب کے مضمون جنات کا پیدائشی دوست، جنات کے پیدائشی دوست میں ایک ورد یا کہارو کے متعلق پڑھا، میں نے اسی ترتیب سے وہ عمل کیا۔ یا ورد آج سے 3 مہینے پہلے شروع کیا۔ اس رسالے میں ورد کے 2-3 طریقے چاہے ہوئے تھے، جن میں سے میں نے ایک طریقہ اپنایا، وہ یہ تھا کہ صبح شام 1100 مرتبہ یا کہارو پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ سارا دن جتنا پڑھ سکے پڑھے، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ نفع حاصل ہوگا۔ میں نے ورد شروع کیا، لیکن اگر کسی وجہ سے ورد میں کوئی تاہی آ جاتی تو صبح شام لازمی طور پر کیا، جیسا کہ رسالے میں ذکر کیا گیا تھا کہ جب ہم یہ ورد شروع کریں گے تو اس ورد کو کرنے سے ایک انوکھی طاقت خواب کے ذریعے ہمیں روکے گی، لیکن ہمیں ورد کو جاری رکھنا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، مجھے بھی رات کو خواب میں یہ اشارہ ہوا کہ میں اس ورد کو ترک کر دوں، لیکن میں نے اب تک اس ورد کو جاری رکھا ہوا ہے اور باقاعدگی سے کر رہی ہوں۔ الحمدللہ اس کے بہت اچھے نتائج دن بدن سامنے آ رہے ہیں اور میرے مسائل حل ہو رہے ہیں۔ یا کہارو کے کمالات، بنانا جس کا قرآن و حدیث اور روحانی وظائف سے بچپن سے تعلق ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ نے قرآن و حدیث اور روحانی وظائف کی نسبت والدین اور اساتذہ کرام کی دعاؤں سے بہت کچھ دیا۔ اللہ پاک نے حکمت کا علم بھی عطا فرمایا، بزرگوں، اہل اللہ، علماء کرام، قاری قرآن، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے اور ان کی خدمت کے اللہ پاک نے بہت کچھ عنایت فرمایا۔ مزید دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، آمین۔ فروری 2013 میں ماہ نامہ ابکری سے تعارف ہوا۔
تعارف کیا ہوا، بس ابکری رسالہ علامہ لاہوتی پر اسراری صاحب اور حضرت حکیم صاحب سے عقیدت اور محبت سی ہوگی۔ اللہ پاک مزید ابکری ادارہ، ابکری رسالہ، ابکری ادویات علامہ لاہوتی پر اسراری کے علم میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ اسم یا کہارو اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اس کا معنی ہے زور والا، اور واقعی ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ وہ ہستی اور ذات ہے جو سب سے زیادہ طاقت اور زبردست زور والا ہے۔ اللہ کے آگے کل کائنات، کل جہان، زمینوں، آسمانوں، پہاڑوں، سمندروں، ریگستانوں کی تمام مخلوقات، چاہے جن ہو یا انسان، سب کی سب چیزیں کوئی حیثیت یا وقت نہیں رکھتی، کیونکہ سب جہانوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ کا ہر چیز پر قبضہ ہے، اللہ جیسے چاہتا ہے وہ فوراً ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ جو نہیں چاہتا زمین اور آسمان کی تمام مخلوق زور لگا کر دیکھ لے کہ وہ ہو جائے، وہ نہیں ہوگا۔ محترم قارئین، یہ روحانی وظائف روح اور جسم انسانی کی نشو و نما اور پاکیزگی کا ذریعہ، خاص طور پر قرب الہی کا ذریعہ ہیں۔ یہ روحانی وظائف اور قرآنی آیات اللہ کا ذکر ہی ہیں۔ ان وظائف کی افادیت، اہمیت، طاقت صرف وہی لوگ جانتے ہیں جو اہل علم، اہل عمل، اللہ پر پختہ یقین اور اپنے پیر و مرشد شیخ کامل کی اتباع، اللہ اور اللہ کے حبیب سروری کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں اور طریقوں پر زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں۔ جو یہ چاہے کہ میں خود اکیلے پیر مرشد کے بغیر منازل طے کر لوں گا، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ الٹا نقصان اٹھائے گا۔ اور ایسے کئی لوگ اس دنیا میں ہم نے دیکھے ہیں جنہوں نے پیر و مرشد کے بغیر روحانی علوم میں ترقی اور منازل طے کرنے کی کوششیں کی، یا تو وہ پاگل ہو گئے یا پھر اپنا ایمان دے بیٹھے ہیں۔ علامہ لاہوتی پر اسراری صاحب حضرت حکیم صاحب نے اپنی رسالہ میں چونکہ افاد عام کی خاطر اب کی رسالہ پڑھنے والے تمام قارئین کو ان وظائف کی اجازت دے رکھی ہے، لہٰذا مجھے امید ہے جو انسان یہ وظائف نہایت شوق، محبت، لگن، حلال اور حرام کا فرق پہچانتے ہوئے نماز روزہ کی پابندی کرتے ہوئے پڑھے گا وہ ضرور روحانی دنیا میں ترقی کرے گا۔ اگر کسی کو یہ وظائف کرتے تکلیف ہو تو وہ ضرور حضرت علامہ لاہوتی پر اسراری اور حضرت حکیم صاحب سے وزیر خط رابطہ میں رہیں۔ یا کہارو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ ناچیز نے اپنے خاص روحانی، جسمانی، کاروباری لوگوں کی بھلائی کے لیے پڑھا اور پڑھ بھی رہا ہے۔ ماشاءاللہ دونوں بہت بابرکت وظائف ہیں۔ میں نے خاص یا کہارو اگر کسی کے مریض کو پڑھنے کے لیے دیا، یا کہارو کے نقش کو بنا کر دیا تو وہ مریض صحت یاب ہوا۔ میں نے نقش میں اسم اعظم یا کہارو کو عربی لغت و گرامر کی اصل کی وجہ سے ایک ہے کا اضافہ کیا ہے، کیونکہ ہے کے اوپر شد ہے۔ نقش میں لاحظ فرمائیں، یا کہارو کا نقش آپ بھی بالکل اسی طریقے سے لکھیں، ایک اضافی ڈالی گئی ہے، اس سے آپ پریشان نہیں ہوں، بالکل اسی ترتیب سے آپ نے بھی نقش لکھنا۔ واقعی اس طرح اس نقش کا جلدی اثر ہوتا ہے، واقعی چوڑے اور مغز کافر جن جو مریضوں پر حاوی ہو جاتے اس نقش کی برکت اور یا کہارو کے پڑھنے سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے رائفل سے گولی نکلتی ہے۔ 3 مرتبہ جنات نے اس اسم اور نقش کو لوگوں میں پھیلانے کی وجہ سے رات کو بندے پر حملہ کیا۔ ایک مرتبہ تو ایسا زبردست حملہ کیا کہ بیان سے باہر ہے۔ خیر بندے نے یا کہارو کا ورد کیا۔ یہ ورد کرنے سے پہلے جنات نے پورے جسم اور خاص طور پر گردن کو ایسا دبایا کہ مجھے جینے کی امید نہیں تھی۔ منہ اور گلے سے گر کی آوازیں تمام گھر والوں نے بھی سنی، سب گھر والے پریشان سہ رہے تھے۔ جب میں نے بار بار اللہ کی توفیق سے یا کہارو پڑھا تو جنات کو آگ لگی، اور یہ سب میں نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا۔ کچھ جنات جن کو میں نے اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوا تھا صابن کی ٹکیوں کی طرح چھوٹے چھوٹے ہو کر چینک کر مر گئے۔ جنات کی مدد کے لیے سینکڑوں کی تعداد میں اور جنات آ گئے۔ میں نے مزید یا کہارو کا ورد اونچی اونچی آواز میں کرنا شروع کر دیا۔ بس میرے اللہ نے آسمان سے میری مدد کے لیے ایسی عجیب و غریب مخلوق بھیجی جو میری سمجھ سے باہر تھی۔ اس مخلوق کی شکل کینگرو جانور کی طرح دم لمبی اور موٹی تھی، اور ساتھ آسمان سے ایسی روشنی میرے گھر میں پچل گئی جو بیان سے باہر ہے۔ اس روشنی کا فائدہ یہ ہوا کہ کینگرو جانور کی شکل سے مشابہ مخلوق نے جنات کو پکڑ آگ میں جلا دیا۔ تمام شریر جنات مر گئے۔ یہ سب یا کہارو کی برکت سے ہوا، اور اس دن کے بعد آج تک اس بات کو 4 ماہ ہونے والے ہیں کسی دوسرے شریر جنات نے مجھ پر حملہ نہیں کیا۔ یا کہارو سے گھر میں سکون۔ میں رسالہ ابکری پچھلے 2 سالوں سے مسلسل پڑھ رہی ہوں۔ رسالے میں موجود تمام مضامین بہت اچھے ہیں، لیکن خاص طور پر علامہ لاہوتی پر اسراری صاحب کا مضمون جنات کا پیدائشی دور بہت ہی زبردست ہے۔ اس میں موجود وظائف نے مجھے بہت سی ہماری زندگی میں بھی سکون بھر دیا۔ ابکری رسالے میں یا کہارو کا پڑھا، ہم نے یا کہارو ہزاروں کی تعداد میں پڑھا، سارے گھر والے مل کر ایک دن میں بھی کبھی 25,000 کبھی 40,000 بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے پڑھنے سے ہمارے گھر میں بہت حد تک سکون آ گیا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے ہر روز کوئی نہ کوئی لڑائی ضرور ہوتی تھی، عجب ٹینشن زدہ ماحول تھا، مگر اب الحمدللہ سکون ہی سکون ہے۔ محترم حضرت حکیم صاحب، میرا نام شہمت یا کہارو کی برکت سے معذور بیٹھی۔
مجھے آپ کے بارے میں ایک ڈاکٹر سے معلوم ہوا، اس کے بعد میں نے آپ کا رسالہ ماہنامہ عبقری پڑھا۔ ایک دن رات کو ہم سب سوئے، آدھی رات کو بارش ہوئی، ہم سب گھر والے اٹھے اور چارپائی اٹھا کر کمرے میں جانے لگے۔ میرے ایک بھائی جن کا نام لقمان ہے، انہوں نے اپنی چارپائی اٹھائی اور گر گیا۔ پھر اس نے کوشش کی، پھر گر گیا۔ ہم سب بھاگ کر اس کے پاس گئے، پوچھا کیا ہوا تو اس نے بتایا کہ اس کے پاؤں میں جان نہیں اور پاؤں اٹھ نہیں رہا۔ ہم نے اسے پکڑ کر چلانے کی کوشش کی مگر پھر گر گیا۔ اس نے رونا شروع کر دیا۔ پھر ہم نے اپنے بھائی کا علاج بڑے بڑے ڈاکٹروں، نیورو سرجن سے کروایا مگر پھر ٹیسٹ ہوتے، ادویات لکھی جاتی لیکن کہیں سے بھی شفا نہ ملی۔ پھر ایک نیورو سرجن نے ہمیں علاج کے ساتھ ایک 2 مول خزانہ کتاب بچا دیا اور کہا تم سب گھر والے اسے پڑھو، اور میرے بھائی کو کہا کہ وہ خود 41 دن یا کہارو 3400 مرتبہ پڑھے اور پاؤں پر پھونک مارے۔ میرا بھائی واپس آیا اور اس نے امی کو بتایا تو امی نے اسے تسلی دی اور کہا پڑھو۔ میرے بھائی نے پہلے ہی دن پڑھا اور پھونک ماری۔ ڈاکٹر کے پاس اگلے دن گیا اور واپس آیا تو بہت خوش تھا۔ اس کا پاؤں تھوڑا تھوڑا اوپر اٹھ رہا تھا۔ امی نے اسے کہا یہ اللہ کے کلام کا اثر ہے۔ وہ بہت خوش تھا۔ اس کے بعد اس نے پورے 41 دن ہر صبح اٹھتے ہی 3400 مرتبہ پڑھا یا کہارو۔ اس 41 دنوں میں اس کا پاؤں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ وہ بالکل ٹھیک چلتا ہے الحمدللہ۔ یا کہارو کی برکت سے میرا بھائی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یا کہارو نے 80% مسائل حل کر دیے۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ میں الحمدللہ خیریت سے ہوں اور آپ کی خیریت نیک مطلوب ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے ابتدا کروں۔ ہم 6 بہن بھائی، 5 بہنیں اور 1 بھائی۔ والدہ صاحب 22 سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو کر ابدی نیند سو رہی ہیں اور الحمدللہ والد صاحب حیات ہیں۔ میں بہن بھائی میں 5ویں نمبر پر ہوں۔ الحمدللہ شادی شدہ ہوں۔ اپنے گھر سب آباد خوش ہیں۔ بات کچھ یوں ہے کہ والدہ کی وفات کے بعد میری سب سے بڑی باجی کی شادی ہوئی لیکن لڑکا کچھ ٹھیک نہ تھا۔ رات کو دیر سے آتا تھا اور شراب وغیرہ بھی پیتا تھا۔ باجی شادی کے 3 ماہ بعد واپس آ گئی۔ ابھی فیصلہ نہیں ہوا تھا، صلح کی کوششیں جاری تھی۔ باجی نے گھر واپس آ کر پڑھائی شروع کر دی اور ساتھ میں سلائی وغیرہ بھی سیکھنا شروع کر دیا۔ الحمدللہ سے اللہ تعالیٰ نے باجی کو ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد اس نے طلاق دے دی۔ باجی ہمارے پاس رہتی تھی اور ان کا بیٹا بھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ باقی بہنوں کی شادیاں ہونے لگیں۔ پھر باجی کے لیے بھی ایک رشتہ آیا اور ہم نے شادی کر دی لیکن بیٹا ہمارے پاس ہی ہے۔ اس کا دوسرا شوہر اس شرط پر رکھنے پر رضامند ہے کہ اس کو کام پر ڈالنا، جبکہ میں راضی تھی نہیں۔ باجی کی پہلی شادی کے 9 سال بعد دوسری شادی ہو گئی اور بیٹا ہمارے پاس ہی۔ الحمدللہ بیٹا 11ویں جماعت کا طالب علم ہے، لاہور کے سب سے اچھے کالج میں پڑھتا ہے۔ اس کا سارا خرچہ ہمارے سر پر ہے۔ بھائی کی بھی شادی کر دی، وہ بھی خوش ہے گھر میں، بس میں احمد ابو ہوتے ہیں۔ اب میں اپنی طرف آتی ہوں۔ میرا نام رقیہ ہے، میں نے BS کی ہے۔ حکیم صاحب مجھے شروع سے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف ایک الگ رجحان ہے۔ الحمدللہ شروع سے ہی 100 صلوات کی پابند ہوں۔ قرآن پاک کی بھی باقاعدہ تلاوت کرتی ہوں۔ حکیم صاحب میں 8ویں جماعت کے سالانہ پرچے دے رہی تھی جب میری طبیعت میں تبدیلی واقع ہوئی۔ گھر والے اور میں سبھی کے بیمار ہیں لیکن بیمار نہیں تھی۔ سب ڈاکٹرز اور حکیموں کو بھی دکھایا، کوئی فرق نہ پڑا۔ پھر تک کر کسی نے ایک بزرگ کا بتایا۔ اس وقت زندگی میں پہلی بار کسی بزرگ کے پاس گئی، انہوں نے مجھے دم کیا اور میں الحمدللہ ٹھیک ہوگی۔ پھر یوں ہونے لگا کہ میں ہر سال فروری مارچ میں آ کر بیمار ہو جاتی، 3 ماہ کچھ کھاتی پیتی نہیں، بیمار رہتی، مجھ پر رکعت طاری ہو جاتی۔ میں نعت رسول قبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتی اور اللہ تعالیٰ کے نام پڑھتی۔ ایک عجیب سی کیفیت مجھ پر طاری ہو جاتی تھی۔ گھر والے جب پریشان رہتے تھے، پھر کسی نے کہا کہ اس کو حاضری دلوا دو، لیکن ابو نہ مانتے کہ کنواری بچی ہے، کل کو شادی بھی کرنی ہے۔ میں ایک ایسے انسان کی تلاش میں تھی جو میری صحیح رہنمائی کرے۔ اس دوران میری تعلیم بھی ساتھ ساتھ جاری تھی۔ حکیم صاحب میں اپنی پھپھو کے گھر کسی کام سے گئی، وہاں آپ کا میگزین عبقری دیکھا۔ پھپھو سے نہ مانگا کیونکہ اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن عبقری کا نام نوٹ کر لیا۔ مجھے پہلی نظر میں بہت اچھا لگا تھا۔ میں نے گھر آ کر ابو سے کہا اور پھر اخبار والے انکل کو کہہ دیا۔ وہ ہر ماہ عبقری دے جاتے تھے۔ میں 2 سال سے آپ کا میگزین پڑھ رہی ہوں، اس نے میری بہت رہنمائی کی۔ حکیم صاحب میں نے جب آپ کی ویب سائٹ دیکھی تو اور زیادہ خوشی ہوئی کیونکہ انٹرنیٹ کی سہولت ہمارے گھر موجود ہے۔ آپ کے درد سننے اور زیادہ آسانی محسوس ہوئی۔ الحمدللہ میں نے انٹرنیٹ پر آپ کی بیعت کی تھی اور آپ کی بتائی ہوئی تسبیح بھی روزانہ صبح شام پڑھی۔ حکیم صاحب میں کافی عرصہ سے بے روزگار تھی، جہاں بھی اپلائی کرتی کوئی جواب نہیں آتا تھا۔ کافی زیادہ مقابلے کے امتحان بھی دیے لیکن کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی اور ناکام ہو جاتی، لیکن آپ کی بتائی ہوئی 3 تسبیحات، پہلی تسبیح تیسرا کلمہ، دوسری تسبیح درود شریف اور تیسری تسبیح استغفار پڑھ رہی تھی۔ حکیم صاحب مجھ پر جنات کا سایہ بھی کافی عرصہ رہا، عجیب سی کیفیت ہو جاتی تھی۔ پھر عبقری میں جنات کا پیدائشی دوست پڑا۔ میں علامہ لاہوتی پر اسراری صاحب کو بہت دعائیں دیتی ہوں، ان کی اس
شاید سے میرے تقریباً 80% مسائل حل ہو گئے۔ میں نے اس میں یا کہاروں کا عنوان پڑھا، اس کے فوائد پڑھے، میں نے اس کے نقش بنا کر گھر کے ہر کمرے میں لگائے اور اس کی کثرت بھی زبان پر جاری رکھی۔ لیکن صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جب سے میں نے یا کہاروں پڑھنا شروع کیا، میں خواب میں دیکھا کہ 2 گندی چیزیں کیک کے ذریعے منہ سے نکلی ہیں، جن کا سائز تقریباً 1 فٹ لمبا، اور کالی چیزیں اور تڑپ تڑپ کر مر رہی ہیں۔ اس وقت حالانکہ میں خواب کی کیفیت میں تھی، میں نے خود کو محسوس کیا کہ میں جیسے بالکل ہلکی ہو گئی ہوں، اندر جو وزن تھا وہ ختم ہو گیا۔ میں نے اس کی کثرت جاری رکھی۔ پھر میں نے خواب میں دیکھا کہ بہت سی بلائیں چڑیلیں میرے پاس آ رہی ہیں حملہ کرنے، اور میں جیسے ان کو دیکھتی ہوں تو میں گلا پھاڑ کر یا کہاروں پڑھتی ہوں، وہ واپس مڑ جاتی ہیں۔ مطلب مجھے خواب کے راستے میری صحت یابی ہو رہی تھی، اور ابھی بھی ہو رہی، اور واقعی میں بہت بہتر ہوں۔ یا کہاروں کے عمل سے کمر درد ٹھیک۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ میرا آپ سے اور اب ماہنہ مبکری سے بہت زیادہ پرانا تعارف تھا۔ میری کمر میں ہر وقت شدید درد رہتا تھا، جس کی وجہ سے میں بہت پریشان تھا۔ مسجد کے امام صاحب نے مجھے ایک دفعہ یا کہاروں کا عمل بتایا اور ساتھ عبقری رسالے کا تعارف کروایا۔ میں نے اس میں سے پڑھ کر یا کہاروں کا تھال والا عمل کیا۔ میں نے ٹھنڈا پانی ایک پرات یا تھال میں لے کر اس میں پاؤں ڈبو کر روزانہ صبح شام وقت اور جگہ ایک ہونا چاہیے 11 دن میں 1100 مرتبہ اول آخر 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا شروع کیا تو تیسرے روز خواب میں ایک کتا میری طرف دم ہلاتا ہوا آیا اور میرے ہاتھ میں چیز تھی، چھیننے کی کوشش کی، جہاں تک اس نے میرا ہاتھ ہٹا کر پکڑ لیا۔ میری آنکھ کھل گئی۔ اس دن کے بعد سے کمر درد ٹھیک ہو گیا ہے۔ یا کہاروں اور بڑی چڑیل۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ اللہ رب العزت آپ کو صحت تندرستی دے۔ ہم آپ کے رسالہ عبقری کے جنوری 2011 سے قاری ہیں۔ جتنا آپ کے رسالے میں چاشنی شاید ہی دنیا کے کسی اور رسالے میں ہو۔ ہر مہینے کے شروع میں بڑی شدت سے عبقری کا انتظار رہتا ہے، جب مل جاتا ہے تو جان میں جان آ جاتی ہے۔ محترم حضرت حکیم صاحب عرصہ 18 سال سے جادو کی لپیٹ میں ہیں۔ کتنی ہی تمنا پیدا ہوئی کہ محترم حضرت حکیم صاحب سے بذریعہ خط ملاقات ہو جائے، لیکن دل و دماغ خیالات میں گم ہو جاتے۔ آج اللہ پاک نے توفیق عطا کی کہ قلم اٹھانے کی ہمت ہوئی۔ الحمدللہ حضرت جی ہماری شادی کو تقریباً 18 سال ہو چکے ہیں، لیکن ان ظالم جنات نے ہم کو ناکوں چنے چبائے۔ پھر ہم مختلف عملوں کے ہتھے چڑھے رہے، لیکن پیسے کے نقصان کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ ابھی آپ کے رسالہ میں جون 2013 میں علامہ لوتی پور سراری دامت پر کاتم کے بیان کردہ اعمال یا کہاروں کو ہم دونوں میاں بیوی نے ماہ رمضان میں شروع کیا۔ بندہ ناچیز صبح شام 1100 مرتبہ اور بعد نماز ظہر پانی میں پاؤں رکھ کر پہلے 1100 مرتبہ، لیکن اب تقریباً 4-5 دن ہوئے کہ میں نے 1500 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیا، اور میری اہلیہ نے صرف رات کو 1100 مرتبہ اور بعد نماز ظہر 1100 مرتبہ پانی میں پاؤں رکھ کر شروع کیا ہوا ہے۔ ایک رات میری بیوی کہنے لگی کہ 2 عورتیں ہیں، ان میں سے ایک بوڑھی ہے، چینک کر کہہ رہی ہے اسے مت پڑھو۔ اس کے ساتھ دوسری عورت جو ذرا جوان سی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ مت پڑھو، ہم جلد چلے جائیں گے، لیکن لگتا ہے کہ وہ ابھی تک موجود ہے، کیونکہ میری بیوی کا ایک آدھ روٹی کھاتے ہی دانتوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ کھانا جہاں ہوتا ہے وہیں رہ جاتی ہے، اوپر نیچے آدھے دانتوں میں کبھی دہنی طرف اور کبھی بائیں طرف درد شروع ہو جاتا ہے، اور درد بھی ایسا کہ برداشت سے باہر۔ تو پھر میں یا کہاروں کا ذکر بلند آواز سے شروع کر دیتا ہوں، یا کہاروں والے تویز کے پانی سے چھینٹے مارتا ہوں تو پھر کافی فرق پڑ جاتا ہے۔ الحمدللہ یا کہاروں ذکر جاری ہے۔ یا کہاروں نے نامیدی کو امید میں بدل دیا۔ حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیسے بات شروع، میں کسی عالم دین کی تلاش میں آزمائش پر آزمائش کرتے کرتے مایوسیوں کے اندھیروں میں بھٹک رہی تھی کہ عبقری رسالہ کے ذریعے یا کہاروں کا وظیفہ اور موتی مسجد کے نوافل پڑھنے سے جو مجھے روحانی خوشی اور کامیابی کی ہلکی سی کرن نے میری مایوسیوں کو کامیابی کی امید میں بدل دیا۔ میری آنکھوں کے سامنے ہر وقت ایک بریش عمر سیدھا ایک ایسی ہستی رہنے لگی جو مجھے میری دنیا آخرت کی کامیابی سے امکنات کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے عبقری کو سبب بنا دیا، مگر جب آپ کا درس سنا اور آپ کا دیدار کیا تو میں حیران رہ گئی۔ آپ تو میرے بچوں کے ہم عمر لگے، سبحان اللہ۔ اتنی کم عمری میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھیوں کے دکھوں کا مداوا بنا دیا، سبحان اللہ۔ پہلے میں اپنا واقعہ سناتی ہوں۔ 1 سال سے مجھے ہارٹ پرابلم ہوا، مگر علاج چلتا رہا۔ 6 ماہ مجھے تکلیف ہوئی۔ پنجاب کارڈیالوجی سینٹر میں داخل ہوئی تو ڈاکٹر نے شبہ ظاہر کیا کہ مجھے یقیناً ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ میں مالی مسائل کی وجہ سے اپنا علاج یعنی آپریشن کروانا نہیں چاہتی تھی، مگر گھر والے واضح تھے کہ وہ مل کر سب سنبھال لیں گے، مگر میں کسی طرح کسی بہن بھائی کی مدد نہیں چاہتی تھی۔ بڑی پریشان تھی کہ عبقری رسالہ میں علامہ لاہوتی پور سراری صاحب کا دیا وظیفہ یا کہاروں کھلا پڑھنا شروع کر دیا، اور ایک ہی لگن تھی کہ یا اللہ تو میرے پیر صاحب کو بھی ملا دے۔ پھر موتی مسجد کو ڈھونڈا اور 2 نفل پڑھ کر
इय्याक नअबुद व इय्याक नस्तईन वाला वजीफ़ा भी पढ़ा। थक कर मैं नडाल हो गई और मुख्तसर दुआ के बाद मैं घर लौट आई। वो दिन मैं खूब वजीफ़ा पढ़ती रही। फिर अस्पताल दाखिल हुई। घर वाले दवाएं कर रहे थे। एंजियोग्राफी हुई तो डॉक्टर परेशान हो गए कि मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी जिसका वो शुबा कर रहे थे। सब हैरान रह गए कि शहनाज का वजीफ़ा कबूल हुआ। फिर मैंने अबकरी दवाखाना ढूंढा और अब तक पहुँच गई। जिन्नात के रोने की आवाज़ें। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी रिसाला पिछले 2 साल से पढ़ रही हूँ। ख़ासकर पिछले साल जून का ख़ास शुमारा पढ़ा तो पता चला कि लोगों को जन्नत के पैदाइशी दोस्त से कितना फैज़ मिल रहा है। मैंने याकहारों के फ़ायदे पढ़े तो मेरे दिल में भी ख्याल आया कि मैं भी अपनी परेशानियों के हल के लिए याकहारों पढ़ूँ। मैंने सुबह शाम 11 तस्बीहों और भी एक बार में 22 तस्बीहें पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया मुझे हर वक्त डर लगना शुरू हो गया। रात के वक्त मुझे अपने कमरे से बाकायदा जागते हुए रोने की आवाज़ें आती हैं और जैसे मुझे कोई कह रहा है कि ये ना पढ़ो। एक मरतबा मैं याकहारों पढ़ते पढ़ते सो गई। जिस्म पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ गया। मैं बड़ी मुश्किल से याकहारों पढ़ती रही और अचानक देखा कि जैसे मैं कब्र में हूँ, गुलाब के फूल मेरे ऊपर हैं। अचानक कब्र में एक और मैयत आई। उसने मुझसे कहा, डरो नहीं, बाहर की दुनिया अलग है, यहाँ अच्छे लोगों के लिए अच्छी जगह है। फिर मेरी आंख खुल गई। याकहारों और जिन से लड़ाई। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे और आपका साया तदेर हमारे सरों पर कायम रहे। मैं आपकी रिसाला 2012 से हर माह लेकर आ रहा हूँ। खूब मतालिया करता हूँ। ख़ासकर अल्लामा लोती पुरस्रारी का मज़मून जन्नत का पैदाइशी दोस्त तो मेरा पसंदीदा मज़मून है। इसमें मौजूद वज़ाइफ़ करता रहता हूँ। ख़ासकर याकहारों की तस्वीर सुबह शाम करता हूँ। एक मरतबा में एक जिन से लड़ाई हुई। कहने लगा कि तुम ये वजीफ़ा पढ़ना छोड़ दो, मगर मैंने पढ़ाई जारी रखी जिससे मेरे बहुत से मसाइल हल हो रहे हैं। इसमें बरकत ही बरकत है। याकहारों का वजीफ़ा मैंने जिसको भी बताया इसको फ़ायदा हुआ। हफ्ता में कई साल का बीमार सेहत याब। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। 2009 से हमारे घर अबकरी आया। मेरी अम्मी बहुत खुश शौक़ से पढ़ती हैं। मैं उनसे सुनती थी, खुद कभी कभी पढ़ लेती थी, अच्छा लगता था। मगर जब से अल्लामा लोती पुरस्रारी साहब का मज़मून आया बहुत दिलचस्पी हो गई। हमने किताब मंगवाई और मैंने पूरी किताब पढ़ ली। मैं अब अबकरी काफ़ी महीनों से सारा पढ़ती हूँ। बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरी अम्मी और मैं आपके बताए हुए अमाल करते हैं। अल्लामा लोती पुरस्रारी साहब का याकहारों का वजीफ़ा कर रही हूँ। इस वजीफ़े के करने से मुझे एक हफ्ते में ही फ़र्क पड़ गया। इससे पहले मैं कई सालों से बीमार हूँ और अद्वियात खा रही हूँ, मगर अब मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर है। अल्लाह ताला अल्लामा लोती पुरस्रारी और आपके दर्जात बुलंद फरमाए। अल्लाह ताला के बाद आप मेरी आखिरी उम्मीद है। अल्लाह ने आपको मेरी शफा का वसीला बनाया। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। याकहारों का फैज़ और मोती मस्जिद में खुशबू। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। खुदा आपको खुश रखे। आपके बारे में कुछ ना कहना आपकी हक़ तलफ़ी होगी। हमने सही सलामत कदम उठाया है। रिसाला अबकरी 2 साल से पढ़ रही हूँ। इसने वाकई लोगों की ज़िंदगी बदल दी है। अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। अबकरी रिसाला में मौजूद जन्नत का पैदाइशी दोस्त में मौजूद मस्जिद का अमल पढ़ा। मैं और मेरी छोटी बेटी मोती मस्जिद में गए। अल्लामा लोती पुरस्रारी के बताए तरीके के मुताबिक नफल अदा किए। नफल अदा करते हुए मुझे 3 बार बहुत ही प्यारी खुशबू महसूस हुई। नफल और नमाज से फारिग होने के बाद मुझे और मेरी बेटी को जाए नमाज से 2 अदद खूबसूरत मोती मिले जो कि हमने उठा लिए। इसके बाद रात को ख्वाब में कुछ अजनबी लोगों ने मुझे कलमे का नसाब पढ़ने की तलकीन की। मैंने इसी दिन से कलमे का नसाब शुरू कर दिया। इसके अलावा मैं अपने लिए याकहारों की 11-11 तस्बीहां सुबह शाम पढ़ती हूँ। मेरी तकलीफ़ अब पहले से बहुत बेहतर है। मुझे बहुत सुकून है। याकहारों और खौफनाक चड़ेल। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। अबकरी पिछले चंद सालों से पढ़ रही हूँ और 7 अबकरी दवाखाना के अद्वियात भी इस्तेमाल कर रही हूँ। वैसे तो मैंने अबकरी सारे का सारा बहुत अच्छा, लेकिन जन्नत का पैदाइशी दोस्त की तो क्या ही बात है। इसमें मौजूद वज़ाइफ से मुझे मेरी हर परेशानी का हल मिल जाता है। मेरी बहन ने एक रात ख्वाब में देखा कि कोई कहता है कि तुम पर जादू है, यानी मेरी बहन पर। मेरी इसी बहन ने एक और ख्वाब देखा कि एक लंबे बालों वाली चड़ेल है जो बहुत ही खौफनाक है, इसके ऊपर बैठी हुई है और इस पर चुटकियाँ काट रही। मेरी अम्मी ख्वाब में ही मेरी बहन को कहती हैं कि याकहारों पढ़ो, और जब मेरी बहन ख्वाब में याकहारों का जिक्र करती है तो वो चड़ेल और भी सख्त चुटकी काटती है। इतने में मेरी बहन जाग जाती है और इसका कहना है कि मैं जागी तो मुझे महसूस हुआ कि कोई बाहरी चीज़ मेरे ऊपर से उतर गई है। याकहारों के बारे में मेरी अम्मी ने अबकरी में ही पढ़ा और इसी दौरान वो ये वजीफ़े का जिक्र भी कर रही थी, लेकिन इस बात का जिक्र उन्होंने हम बहनों से नहीं किया था। जब मेरी बहन ने ख्वाब का बताया, फिर मेरी अम्मी ने कहा कि मैंने ये वजीफ़ा शुरू किया हुआ है, अभी आप भी पढ़ें।
الحمدللہ اس کے بعد کسی چیز نے ہمیں تنگ نہیں کیا اور ہماری بہت سی پریشانیوں سے نجات ملی۔ یا کاروں سے بدبو کا خاتمہ۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم، مجھے ابکری رسالہ بہت پسند ہے۔ اس میں موجود مضمون یا نعت کا پیدائشی دور بہت پسند ہے۔ اس میں یا کاروں کا وظیفہ ہم سب گھر والے کر رہے ہیں اور مشکلات سے نجات پا رہے ہیں۔ ہم جس گھر میں رہتے ہیں وہاں درخت ہیں اور ان درختوں پر چڑیوں کا بسیرا بھی، جو بہت ہی گندے کپڑے لا کر ہمارے گھر میں پھینکتی ہیں اور بہت عجیب و غریب آوازیں نکالتی ہیں اور اکثر و بیشتر ایسی شدید بدبو آتی ہے کہ دماغ پھٹنے لگتا ہے۔ مگر جب سے ہم نے یا کاروں کا ورد شروع کیا ہے بدبو بالکل ہی ختم ہو گئی ہے۔ اب تو ہم نے یا کہاروں کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد بھی شروع کر دیا ہے، جس سے ہمیں بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ اللہ پاک علامہ لوتی پرسراری صاحب اور حکیم صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ پیدائشی دوست سے مشکلات آسان۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم، میں ابکری رسالہ بڑے شوق سے پڑھتی ہوں۔ اس میں موجود وظائف اور نسخات نے میرے بہت سے طبی روحانی مسائل حل کیے ہیں۔ خاص طور پر علامہ لوتی پرسراری صاحب کا مضمون جنات کا پیدائشی دوست کے وظائف میں بڑے شوق سے پڑھتی ہوں۔ جون 2013 کے مہینہ ابکری میں جنات کا پیدائشی دوست میں ایک وظیفہ دیا گیا، یا لطیفو یا علیمو یا خبیرو۔ میں نے یہ وظیفہ 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھا۔ میں نے رات کو جس وقت بھی اٹھتی ہوں یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیتی ہوں۔ اس وقت میرا وضو تو نہیں ہوتا مگر میں دل میں پڑھ لیتی ہوں۔ یہ پڑھنے سے مجھے بہت سکون ملتا ہے۔ اس کے علاوہ علامہ لاہوتی پرسراری صاحب کا یا کہاروں والا وظیفہ بھی میں نے 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھا ہے۔ اس سے میری چھوٹی چھوٹی بہت سی مشکلات آسان ہوئی ہیں۔ صحابی بابا نے ہمت بندھائی۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم، میں ابکری رسالہ پچھلے 1 سال سے مسلسل پڑھ رہی ہوں۔ میں مشکلات کی دلدل میں دن بدن دھنستی جا رہی تھی۔ ابکری میرے لیے امید کی ایک کرن ثابت ہوا۔ خاص طور پر علامہ لاہوتی پرسراری صاحب کا مضمون جنات کا پیدائشی دوست میں موجود وظیفہ یا کہاروں نے میری بہت سی پریشانیاں حل کی ہیں۔ میں ہر طرف سے اتنی پریشان تھی کہ دل چاہتا تھا کہ خودکشی کر لوں۔ میری زندگی میں سکون نام کی چیز آئی ہی نہیں۔ ایک دن میں یا کہاروں پڑھتے پڑھتے سو گئی تو میرے خواب میں صحابی بابا تشریف لائے۔ انہوں نے کہا کہ بائیں آنکھ بند کر کے ایک آنکھ سے دیکھو، تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہارے ساتھ کوئی طاقت ہے، تم اکیلی نہیں۔ الحمدللہ اس دن کے بعد مجھے واقعی پتہ چلتا کہ میرے ساتھ کوئی ہے۔ اب میں اس پر سکون رہتی ہوں۔ بے سکونی سکون میں بدل گئی۔ ہم پریشانیوں میں گھر ہوئے تھے، گھر میں عجیب بے سکونی تھی، ہر وقت لڑائی جھگڑے۔ گھر سے کئی دفعہ میں نے خود تعویذ اٹھائے۔ گھر میں جاؤں تو دل نہیں لگتا، دل کرتا ہے اس گھر سے کہیں دور بھاگ جاؤں۔ جب گھر سے باہر کسی کے گھر مہمان جاؤں تو دل میں بہت خوشی سی محسوس ہوتی ہے، مگر جیسے ہی اپنے گھر جائیں تو اسی وقت لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ میری والدہ کو تو اب بات بات پر غصہ آتا ہے۔ پھر مجھے کسی نے ابکری دیا، میں نے پڑھا، مجھے امید کی کرن نظر آئی۔ اس میں علامہ لاہوتی پرسراری صاحب کا مضمون جنات کا پیدائشی دوست یا کہاروں کا وظیفہ پڑھا تو میں نے یہ وظیفہ اپنی والدہ کو بتایا۔ میری والدہ نے یا کہاروں کا وظیفہ پڑھنا شروع کیا۔ ابھی میں نے اور میری والدہ نے صرف 10 دن ہی یا کہاروں کا وظیفہ کیا تھا کہ ہمارے دلوں میں جو بے سکونی تھی وہ بالکل ختم ہو گئی اور گھر میں عجب سکون سا ہو گیا۔ میری والدہ جتنی دعائیں آپ کو اور علامہ لاہوتی صاحب کو دیتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، یا میں یا کہاروں سے روزگار ملا۔ میرے شوہر نے مجھے کہیں سب کے رسالہ لا کر دیا۔ اللہ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے۔ ہم سب آپ کے لیے بہت دعا کرتے ہیں۔ محترم حضرت حکیم صاحب، میرے شوہر بے روزگار تھے جس کی وجہ سے ہم سب پریشان تھے۔ آپ کے رسالہ میں علامہ لاہوتی صاحب کے مضمون جنات کا پیدائشی دوست میں سے یا کہاروں کا وظیفہ میں اور میرے شوہر نے کھلا پڑا۔ اللہ نے ان کو بہترین روزگار عطا کیا ہے۔ یا کہاروں کا فیض۔ محترم حضرت علامہ لاہوتی صاحب السلام علیکم، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے اور امت کو آپ جیسے محسن سے ہمیشہ مستفید فرمائے، آمین۔ میں آپ کا مضمون ابکری میں شروع سے پڑھ رہا ہوں۔ ہر وقت بے چینی لگی رہتی کہ اب اس ماہ کا مضمون آئے گا اور میں پڑھوں گا۔ بہت مزہ آتا ہے، رہنمائی ملتی ہے اور زبردست قسم کے وسائل ملتے ہیں جو کہ اس آسانی کے ساتھ اس دور میں ملنی مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ میں نے آپ کے مضمون میں سے دیکھ کر بہت سے عمال کیے لیکن مجھے یا کہاروں سے بہت فائدہ ہوا۔ میں نے یہ وظیفہ صبح شام 1100 مرتبہ اول درود پاک کے ساتھ پڑھا۔ میری معاشی حالت بہت خراب تھی جو کہ یا کہاروں کی عمل کی وجہ سے دن بہ دن بہتر ہو رہی ہے۔ یا کہاروں پڑھیں، جلد شادی کروائیں۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم، امید ہے کہ بفضل اللہ تعالیٰ خیریت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ جیسے نیک بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم دائم رکھے۔ میں ابکری میگزین میں جنات کا پیدائشی دوست بہت شوق و شوق سے پڑھتی ہوں۔ میگزین کا مجھے ہر مہینے بہت شدت سے انتظار رہتا ہے اور اس میں آپ کے بتائے وظائف بھی پڑھتی ہوں۔ ان سے مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ بلکہ میری کزن کی شادی نہیں ہو رہی تھی، اس نے یا کہاروں کا وظیفہ پڑھا۔ اس نے یہ وظیفہ صبح شام 1100 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھا۔ اس کی شادی بہت جلدی اور اچھی جگہ ہوگی اور آج کل وہ دبئی میں اپنے شوہر کے ساتھ ہوتی ہے۔ بیماری سے شفا۔ چند ماہ سے ابکری پڑھنا شروع کیا۔
बेहद मुफीद है। आपने जो सिलसिला शुरू किया है इससे बहुत से लोगों को जिस्मानी और रूहानी फ़ायदे मिल रहे हैं। अल्लाह आपको इस कोशिश का अजर दोनों जहानों में अता फरमाए, आमीन। मेरा मसला ये था कि मेरी नाक से हर वक्त खून बहता रहता था, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान था और दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था। बहुत इलाज कराए मगर फ़र्क नहीं पड़ा। आपके रसाले में मौजूद अल्लामा लाहौती पर इसरारी साहब के मज़मून जनात का बदाशी दोस्त का वजीफ़ा या कहरो मैंने पढ़ना शुरू किया। सुबह शाम 11-11 तस्बीह पढ़ता और बाकी सारा दिन खुला पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन से ये पढ़ना शुरू किया मेरी नाक से खून आना बंद हो गया है। काले जादू से निजात। तकरीबन 1 साल से मैं बाकायदगी से अबकरी से वाबस्ता हूँ। अबकरी में मौजूद अल्लामा लाहौती पर इसरारी साहब का मज़मून जनात का पैदाइशी दोस्त मुझे बहुत पसंद है। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, हम पर किसी ने जादू किया हुआ है। हमारे घर हर रोज़ खून के छींटे गिरते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। मैंने जनात का पैदाइशी दोस्त में मौजूद या घरों का वजीफ़ा इसी मकसद के लिए करना शुरू किया। सुबह शाम 1100 मरतबा 91 दिन 91 डेज़ किया, जिससे खून के छींटों में 70% कमी हो गई है। अभी वजीफ़ा हो जारी है और घर में भी काफ़ी सुकून आ गया है। मुश्किलात भी दिन ब दिन कम होती नज़र आ रही हैं। हकीम साहब, आप जो कार्य खैर कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको अजर अजीम अता फरमाए। मुश्किलात का हल। मैं रसाला अबकरी चंद माह से मुसलसल पढ़ रहा हूँ और इससे भरपूर फैज़ उठा रहा हूँ। खासकर अल्लामा लाहौती पर इसरारी साहब के मज़मून जनात का पैदाइशी दोस्त तो हम सब घर वालों को बहुत पसंद है। मैं बहुत सी मुश्किलात में गिरा हुआ था और इन मुश्किलात के हल के लिए मैंने या कहारो 1100 मरतबा सुबह और 1100 मरतबा शाम पढ़ना शुरू कर दिया। सारा दिन खुला पड़ता और इस वजह से हमारे हालात दिन ब दिन बेहतर होने शुरू हो गए हैं। या गारों से सब ठीक। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप और आपके सब अहलो अयाल के सलामती और खैर बरकत के लिए दुआ गो। अल्लाह से दुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका साया तादेर अपने ख़ानदान और तमाम मुसलमानों पर सलामत रखे, आमीन। गुज़िश्ता रमज़ान में बहुत चंद दिन तस्बीह खाना में गुजारने का मौका मिला। इस सादत के दौरान आपके रसाला अबकरी में अल्लामा लाहौती पर इसरारी साहब का मज़मून जनात का पैदाइशी दोस्त का वजीफ़ा या कहारो सुबह शाम 11-11 तस्बीह पढ़ता रहा। पढ़ने के दौरान मेरी बीवी वालदा के कंधों पर जिस्म पर काफ़ी बोझ रहता था, जो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होता गया। इसके अलावा सर और जिस्म के बाएं तरफ और फिर दाएं तरफ दर्द होता रहता था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक है। या घरों से सुकून। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप अल्लाह की रहमत से दुनिया के लिए रहमत साबित हो रहे हैं। मैं रसाला अबकरी बड़े शौक़ से पढ़ती हूँ। पहली मरतबा मेरी एक कज़न ने मुझे रसाले से मुतारफ़ करवाया। इस वक्त से अब तक हर माह बाकायदगी से पढ़ती हूँ। इसमें अल्लामा लाहौती पर इसरारी साहब का कालिम जनात का पैदाइशी दोस्त बड़े शौक़ से पढ़ती हूँ और दिए गए वज़ाइफ भी करती हूँ, जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है। ख़ासकर या कहारों का अमल मैंने घरेलू परेशानियों, मुश्किलात और उलझनों के लिए किया था, जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है और ज़िंदगी में एक सुकून सा आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह वजीफ़ा भी जारी है। मैंने खुश होकर इस वजीफ़े का जिक्र अपनी वालदा से भी किया और अब वो भी पढ़ रही हैं। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, या कारों ने मुश्किलात से निकाला। अब के रसाले का मुझे बहुत बड़ा एहसान है। इस रसाले ने मुझे मुश्किलात से निकाला, मेरी ज़िंदगी को आसान कर दिया। मैं डिप्रेशन का शिकार थी। छोटी सी छोटी बात भी दिल को बेचैन रखती, दिमाग मौफुन हो जाता और करती कुछ कर होता कुछ। फिर मुझे एक दोस्त ने या कहारों वाला वजीफ़ा बताया और साथ अबकरी गिफ्ट किया। मैंने पानी में पाँव रखकर सुबह शाम 1100 मरतबा या कहारों पढ़ा। इस वजीफ़े से मुझे बहुत सुकून मिला और मैं दिन ब दिन बेहतर से बेहतर हो रही हूँ। सब भी मसले हल हो गए। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला था, जिनमें दिल की तकलीफ़, कमर दर्द, गर्दन के मोहरों का मसला, सिस्ट प्रॉब्लम, मैदे का मसला। एक बीमारी ठीक होती तो दूसरी शुरू हो जाती थी। इस तरह मैं दिल वाले डॉक्टर के पास गया और इसको चेकअप करवाया तो डॉक्टर्स कहने लगे आपको दिल की तकलीफ़ है, आप ये अद्वियात इस्तेमाल करें, दवाई को नहीं छोड़ना। 28 दिनों के बाद मुझे तकलीफ़ ज़्यादा होगी। रात 3 बजे का वक्त था, मुझे सांस की शदीद तकलीफ़ हुई। घर वाले सब मेरे पास आ गए, कहने लगे क्या हुआ। मैंने कहा कि बस सांस अभी बंद होने वाला है। फिर मैं सुबह सुबह डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने टेस्ट किया और कहा तुम्हें दिल की तकलीफ़ नहीं, तुम्हें छाती का मसला है। मुझे उन्होंने 1 हफ्ते की दवाई दी मगर आराम ना आया। फिर कहने लगे कि तेरा मैदे का मसला है। इसके बाद मुझे कमर दर्द शुरू हो गया। मैंने बैठ कर नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी। फिर मैंने एक अमल से पूछा तो इसने कहा तुम्हें बीमारी नहीं, यह सब जादू का मसला है। कुछ तवीज़ वगैरह दिए जो कि पानी में डालकर पीने थे। पानी पीने से बीमारी में कुछ कमी तो वाक़या हुई मगर मुकम्मल आराम नहीं आ रहा था। एक दिन मैंने एक बुक स्टॉल पर अबकरी रिसाला देखा, इसके अनवान पढ़े तो मैंने ये कहा कि ये जो भी लोग हैं ये सही हैं, क्योंकि इसमें मौलाना कलीम सदीकी दामद बरकातुहू आलैह का नाम लिखा हुआ था। क्योंकि इनके नाम पर, इनके हाथ पर लाखों लोगों की
ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ میں نے رسالہ میں علامہ لوتی پرسراری صاحب کا مضمون جنات کا پیدائشی دوست سے یا کہاروں والا عمل شروع کیا۔ یہ باکسبت پڑھنے سے جادو جنات کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بات میں نے اپنے مولانا صاحب سے کی جو کہ تلہ کنگ کے رہنے والے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ آپ ایسا کریں کہ یہ عمل اس طرح کریں جس طرح بکری رسالہ میں چھپ چکا ہے۔ ایک ایسا برتن لیں جس میں پانی ڈوب جائیں، وضو کی حالت میں صبح شام 1100 مرتبہ یا کہارو اول آخر 21 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ میں نے یہ عمل 11 دن کیا، جگہ اور وقت کا خیال کر کے کیا تھا، اور جو پانی تھا اس کو کسی نالی میں ڈالنا ہوتا ہے کیونکہ بیماری اس کے اندر چلی جاتی ہے۔ جب میں نے یہ عمل شروع کیا تو تیسرے دن خواب دیکھا کہ ایک کتا میرے پاس آیا، میرے ہاتھ میں کوئی چیز ہے وہ مجھ سے چھیننا چاہتا تھا۔ اس کتے نے میرا بازو پکڑ لیا، مجھے ایسی خواب کبھی بھی نہیں آئی تھی، اور اس کتے کی شکل بھی ایک بندے سے ملتی جلتی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس دن سے لے کر آج تک میرا وہ کمر درد، دل کا مسئلہ، چھاتی کا مسئلہ، معدے کا مسئلہ، اس سے پہلے میرا گردن کے مہروں کا مسئلہ جس کا علاج میں بہت سے مشہور دواخانوں سے بھی کروا چکا تھا، سب کے سب مسئلے ختم ہو گئے۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک کے ساتھ مجھے بکری لے آئی، اور ایک اللہ والے کی بات یاد آ گئی کہ دور سے ہر آنے والی مصیبت جب نزدیک آتی ہے تو رحمت بن جاتی ہے۔ بال بال جنات کے جادو سے ہٹاؤ۔ محترم حضرت علامہ لاہوتی صاحب السلام علیکم، اللہ تعالیٰ آپ پر، صاحب بابا حضرت یقین صاحب اور آپ سے واسطہ تمام افراد اور آپ کی قیامت تک کی نسلوں پر اپنی رحمتوں کی موسلا دھار بارش برسائے، آمین۔ ہماری پریشانی کو دور اس وقت شروع ہوا جب ہم نے بچے کو حفظ قرآن کے لیے مدرسے سے بھیجا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مسئلہ کیا ہے، ذہنی روحانی علاج کی طرف گیا، مگر یہاں ایسے مکروہ چہرے سامنے آئے کہ خدا کی پناہ۔ کسی عامل نے بچے کو مار کے اس میں سے جنات نکالنے کا دعوت کیا، کسی نے ہمارے گھر سے جنات بوتل میں بند کر کے بھاری رقم وصول کی، کوئی ہمارے گھر پر دم کر کے منہ مانگی رقم لے کے یہ کہہ گیا کہ اب میرے دم سے جنات ہمارے گھر کا راستہ بھول جائیں گے۔ مگر یہ کیا، جنات ہمارے گھر کے راستوں سے اور زیادہ آشنا ہو گئے۔ کسی نے چند والے کاغذ پکڑ کر کہا کہ میری کوئی فیس نہیں، بس میرے موکلات کے پیسے دے دیا کریں، ان کی خوراک بکرے کا گوشت ہے۔ یوں من چاہی رقم وصول کی گئی۔ ایک جنات نے پیسوں میں تباہی مچائی، اوپر سے اللہ کی ذات کو ہم پر ترس آیا، ربکری سے تعارف ہوا، اور اس میں آپ کا دیا ہوا عمل یا کہاروں کا خاص الخاص پانی والا عمل جو پہلے بتایا جا چکا ہے، ہم نے عمل کیا تو یہ خوفناک حقیقت سامنے آئی کہ ہمارے تو گھر کے ہر فرد کا بال بال جنات کے جادو سے اٹا پڑا ہے، اور ہمارے گھر کا کونا کونا خبیث جنات اور شریر جنات کے خبیث ترین توجات سے بڑا پڑا ہے۔ آپ کا طریقہ علاج اتنا مؤثر نورانی جس میں شرک و بدعت کا شعبہ تک نہیں، وظیفہ کرتے کرتے اللہ کی ذات سے تعلق مضبوط ہو جائے۔ آپ اور حکیم صاحب آج کے دور کی روشنی کے بہت عظیم اور بلند و بالا معیار ہیں۔ مخلوق خدا اپنی مفصل تحقی اور تاریک زندگیوں کو آپ سے روشنیاں منور کر رہی۔ جنات نے میرے اور میرے بیٹے کا کیا حشر کر کے رکھا ہوا۔ پہلے جنات میرے بیٹے کے کمرے میں دندناتے پھرتے کہ ہم زہریلے ہیں، فلاں ہیں، کہتے اس لڑکے کو الٹے کاموں پر لگانے میں ہمیں بہت مزہ آتا ہے، مگر اب رو رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہاں آنا نہیں چاہتے، مگر ہمیں مار مار کر بھیجا جاتا ہے۔ اگر یہاں کہاروں کا نقش ہمیں تباہ کرتا ہے، مجھ پر بہت جنات حادی ہوئے اور میرے گھر والوں کو مارتے، میری زبان استعمال کرتے ہوئے انتہائی شرمناک اور توہین امیز گفتگو کرتے تھے۔ اتنے سنگین اور الجھے ہوئے مسئلے کو آپ کی جانب سے بہت احتیاط اور جان فشائی سے حل کیا جا رہا کہ بے اختیار دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔ جنات کی زد میں بچہ ایسا آیا کہ قرآن ہی بھول گیا۔ یہ ہماری زندگی کا انتہائی دردناک حادثہ ہے۔ ہم آپ کی دعاؤں کے بہت زیادہ محتاج ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ سالوں کی رکی ہوئی پروموشن اسی عمل کی برکت سے ہو گئی۔ یا کرو کہ خاص الخاص عمل کا طریقہ، کچا برتن، پرات یا کوئی لوہے کا تھال نما برتن لے کر پانی سے بھر لیں، چارپائی پہ بیٹھ کر اس میں اپنے پاؤں ڈبوئیں۔ اگر گرمی ہے تو پانی ٹھنڈا، اگر سردی ہے تو پانی گرم، پانی میں پاؤں ڈبوئیں۔ پاؤں ڈبونا بہت ضروری ہے، اور وضو بیٹھ کر آپ 1100 بار یا کہارو پڑھیں، اور تصور کریں جس جادو سے گناہ، عیب، بدکاری، شراب، جوئے، نشے سے جان چھڑانا چاہتے ہیں یا کسی کو دلانا چاہتے ہیں، اپنے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی کا تصور کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وہ پڑھنا شروع کر دے، روزانہ ایک وقت مقرر ہو، قبلہ رخ بیٹھ کر پانی روز بدلنا، اس پانی کو گرا دے۔ اس وظیفے کو روز پڑھنا ہے، 11 دن، 21 دن، 71 دن، 91 دن آپ پڑھیں۔ صبح شام پڑھنا چاہیں تو فائدہ زیادہ ہوگا، ورنہ ایک وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جننی بولی یہ مجھے اچھا لگتا ہے، میں آپ کے رسالے کا بہت پرانا قاری ہوں، اس میں موجود تمام مضامین ہی لاجواب ہیں، مگر جنات کا پیدائشی دوست کی تو کیا ہی بات ہے۔ اس مضمون نے ہماری بہت سی پریشانیاں دور کر دیں۔ کچھ دنوں پہلے میرا بیٹا اپنی والدہ کے ساتھ ایک گاؤں فوتگی پر گیا۔
وہاں وہ بیمار ہو گیا۔ واپسی پر بیٹے کی آنکھیں سرخ اور چہرہ پیلا پڑا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کی حالت غیر ہو گئی۔ جب اس سے بات چیت کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ وہ عورت ہے اور کہتی ہے کہ مجھے یہ اچھا لگتا ہے۔ نام پوچھتا تو بتاتی نہیں تھی۔ ایک دن وقت اثر اس کی طبیعت خراب ہو گئی تو میں نے پہلے آیت الکرسی اور سورہ ناس پڑھی، پھر علامہ لاہوتی پرسراری کا بتایا وظیفہ یا کہار و کھلا پڑھنا شروع کر دیا۔ کافی دیر میں بیٹھا پڑھ کر بیٹے پر پھونکے مارتا رہا۔ وہ جنی چینک کر بولی کہ میں جمعرات کو کھانا کھانے آؤں گی۔ پھر بچہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد وہ ابھی تک نہیں آئی۔ یا کہارو پڑا اور کالا جادو الٹا پڑ گیا۔ میں نے ایک خواب دیکھا۔ کیا دیکھتی ہوں کہ آدمی میرے ساتھ لیٹا ہوا۔ میں نے خواب میں اس سے دور ہونے کی کوشش کی۔ جیسے ہی میں نے اس سے دور ہوئی تو میرے سارے جسم میں آگ لگ جاتی ہے۔ میں خواب سے بیدار ہوئی تو میرا سارا جسم اتنا گرم کہ جوں محسوس ہو رہا تھا جیسے حقیقت میں آگ لگی ہوئی ہو۔ میں بہت سی طبی علاج بھی کروائے لیکن طبیعت کی خرابی روز بروز بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے میں نے یا کہارو کا سبق پانی میں 3-4 مرتبہ پڑھا تھا۔ میری چھوٹی بیٹی کہنے لگی، امی ہمارے سبق پڑھنے میں کوئی نہ کوئی ضرور فرق ہے۔ اسی بیٹی نے خواب دیکھا کہ میرے سارے جسم پر آگ لگی ہوئی ہے۔ اس نے یا کہارو پڑھ کر میری طرف پھونکنا شروع کیا تو آگ بجھ گئی۔ اس نے دیکھا یہ آگ جنات نے لگائی تھی۔ اس نے خواب میں ہی جنات سے پوچھا کہ تم نے یہ آگ کیوں لگائی؟ آگے سے وہ کہتے کہ ہم تو انہیں ختم کرنے آئے ہیں۔ تو صبح ہوئی تو میری چھوٹی بیٹی نے بڑی بیٹی کو خواب سنائی۔ پھر میری بیٹی نے فوراً ایک مرغا زندہ منگوایا، اسے ذبح کیا اور اس کی ہڈی اور گوشت کا قیمہ بنایا اور اسی آٹے میں مکس کر دیا اور اسی کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنائی اور گولیوں کو دریا میں پھینک دیا۔ اس طرح میری بڑی بیٹی نے میرا صدقہ دیا اور اسی دن ہم سب گھر والوں نے یا کہارو 1,00,000 مرتبہ روزانہ پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر ہم نے کئی دن تک یا کہارو پڑھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ جس آدمی کو میں نے اپنے ساتھ لیٹے ہوئے خواب میں دیکھا تھا اس کے ساتھ یہی کیفیت جو 8 ماہ تک میرے ساتھ ہوئی تھی، جس طرح میں نے 8 ماہ اذیت کاٹی، اس کے ساتھ اب وہی کچھ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ جن نے یا کہارو پڑھنے پر طلاق دے دی۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے اور تسبیح خانہ کی رونقیں بہار رکھے۔ اس کا پیغام نہ صرف پوری دنیا میں پھیلے بلکہ اس کے پیغام پر عمل کرنے والے بھی بہت ہوں، آمین۔ ہماری آپ سے ملاقات تو نہیں ہوئی مگر اشتیاق بہت ہے کہ آپ کے منہ سے جو وظیفہ خاص ہمارے لیے نکلے وہ کریں، مگر پھر سوچتے ہیں کہ اگر درس سن کر اور عبقری پڑھ کر ہمارے مسائل حل ہو رہے ہیں تو پھر آپ سے ملاقات وہ کر لیں جنہیں زیادہ ضرورت ہے۔ صرف آپ ایک دفعہ ہمارے لیے دعا کر دیں۔ ہم آپ کے دفتر آئے تو سسٹر صاحب نے 2 انمول خزانے کا تحفہ دیا، وہ پڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ مسائل آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ کے درس میں شرکت کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ موسیقی سننا بالکل چھوڑ دی ہے اور جو چھوٹے چھوٹے وظائف بتاتے ہیں وہ کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ محترم حضرت حکیم صاحب، میں آپ کے رسالے میں جنات کا پیدائشی دوست بہت شوق سے پڑھتی ہوں۔ میرے ساتھ ایک مسئلہ تھا کہ مجھے بہت عجیب و غریب خواب آتے، جیسے میری کسی کے ساتھ شادی ہو رہی، میں نے کسی کی بیوی ہوں اور مجھے خوابوں کا کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ گزشتہ سال میں نے جنات کا پیدائشی دوست کالم میں پڑھا کہ جن اور انسانوں کی شادیاں بھی ہو جاتی ہیں، تو میرے دل میں بھی شدید خوف پیدا ہوا اور مجھے ساری خواب یاد آئے۔ میں نے اسی دن علامہ لاہوتی پرسراری صاحب کا بتایا ہوا وظیفہ یا کہارو پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے صبح شام یا کہارو 1100 مرتبہ والآخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھا۔ پھر ایک دن مجھے نماز کے دوران آواز آئی کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اس نے اس طرح 3 مرتبہ کہا۔ اس دن کے بعد وہ عجیب و غریب خواب مجھے نہیں آئے۔ یا کہارو سے برسوں کا جادو ختم۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم، سالہ 3 سال سے مسلسل پڑھ رہی ہوں۔ اس رسالے کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ خاص طور پر جنات کا پیدائشی دوست کا کالم میرا پسندیدہ ہے۔ اس میں موجود وظائف واقعی دیر وقت ہوتے ہیں۔ محترم حضرت حکیم صاحب، مجھے کافی عرصہ سے جادو کا مسئلہ رہا۔ میں نے علامہ لاہوتی صاحب کے کالم سے یا کہارو کا وظیفہ صبح شام 11 تسبیح اول آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھا اور ساتھ سارا دن کھلا یا کہارو پڑھنا شروع کیا، جس سے مجھے برسوں بعد آرام سے نیند آئی اور طبیعت میں بہت سکون محسوس ہوا۔ اب جب میں سارا دن گھر میں کھلا یا کہارو پڑھتی رہتی ہوں تو مجھے کسی عورت کے چینکنے اور رونے کی آوازیں گھر کے مختلف کونوں سے آتی ہیں، لیکن میں نے پڑھنا نہیں چھوڑا اور دن بہ دن میری طبیعت میں بہتری آتی جا رہی ہے۔ بدترین جادو کا کامیاب دور۔ جنوری 2013 سے مسلسل میں نے عبقری پڑھ رہا ہوں۔ اس میں موجود وظائف خود بھی کرتا ہوں، لوگوں کو بھی بتاتا ہوں۔ میں عرصہ 12 سال سے مالی معاشی پریشانی میں مبتلا ہوں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے کرم سے بہت اچھے دن گزار رہا تھا۔ کبھی میرے اور کبھی میری بیوی کے کپڑوں پر خون کے چھینٹے گرتے اور کبھی ہمارے کپڑوں پر کٹ لگ جاتے۔ کچھ عرصہ پہلے علامہ لاہوتی پرسراری کے کالم جنات کا پیدائشی دوست میں یا کہارو کا عمل چھپا ہوا، جو میں نے اور میری بیوی نے صبح شام 11 تسبیح اول آخر 7 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ
یا قادر یا نافع لا الہ الا اللہ اور یا لطیف یا علیم یا خبیر بھی پڑھتا رہا۔ اس کے علاوہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ کر علامہ لوتی برسراری اور صحابی بابا کو ہدیہ کرتا رہتا ہوں۔ ان سب اعمال کے جو مجھے فائدے ہوئے میں بتا نہیں سکتا۔ ہمارے گھر سے جادو کے اثرات دن بدن کم ہو رہے ہیں، اب خون کے چھینٹے نہیں گرتے اور گھر میں سکون آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، علامہ لوتی پرسراری کو اور آپ کے ادارے کے تمام لوگوں کو اس نیک کام میں کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے، آمین۔ تعویذ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بانجی پر آیا جن جل گیا۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم، اللہ آپ کی زندگی میں برکت دے، اللہ آپ کو تا قیامت سلامت رکھے، آپ کا سایہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رہے۔ کچھ عرصہ پہلے کسی حاسد نے میری بانجی پر جادو کروایا، جو کہ ابھی صرف 15 سال کی تھی۔ میں نے اس کے لیے ایک عمل کو اپنایا مگر وہ کچھ نہ کر سکا۔ میں نے اس پر خود عمل کر کے جادو کے ذریعے مسلط جنات کو ہٹایا، مگر اس کے بعد میرے اور اس کے اوپر جادو کروایا کیا۔ چونکہ میں نے اپنے اعمال میں لگا رہتا تھا، اس وجہ سے جادوگر سے میری روحانی لڑائی شروع ہو گئی۔ میری چونکہ جنات کی لائن نہیں تھی، لیکن میں اپنے اعمال کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے موکلات ختم ہوتے رہتے، لیکن مجھے اتنی سخت تکلیف ہوتی تھی کہ میں نے بہت مشکل سے اس کو برداشت کرتا۔ پھر میں نے عبقری میں جنات کا پیدائشی دوست میں موجود دیے عمال کرنا شروع کر دیے، جس سے کچھ سکون ہوا۔ اسی دوران میں نے رسالہ عبقری کے ایک خاص نمبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو لکھا۔ میں نے اس کا تعویذ بنا کر اپنی بانجی کے گلے میں ڈال دیا۔ جادوگر کے موکلات سامنے آتے اور معافیاں مانگتے کہ اس تعویذ کو نکال دو، لیکن میں نے اسے منع کیا کہ ہرگز ایسے نہیں کرنا، یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکلنے نظر آتے، وہ مجھے تو نظر نہیں آتے تھے مگر میری بانجی کو سب کچھ نظر آتا تھا۔ اس کے بعد کام اور تیز ہوتا گیا، میں مسلسل یا کہاروں پڑھتا رہا اور اس کے درختوں جتنے بڑے بڑے موکلات آتے اور جل جاتے۔ یہ خط تحدید نامہ اکتوبر 2014 میں چھپ چکا ہے۔ محترم حضرت حکیم صاحب میں مسلسل سر درد اور ڈرونے خوابوں سے نجات۔ آپ کا رسالہ عبقری پڑھتے ہوئے مجھے 3 سال ہو گئے ہیں۔ اس دوران میں نے اس شاندار میگزین سے بہت زیادہ فیض پایا، خاص کر اس کے خاص مضمون جنات کا پیدائشی دوست کی تو کیا ہی بات ہے۔ اس میں موجود وظائف نے تو میری مشکلات ایسے حل کی ہیں جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ محترم حضرت حکیم صاحب، میں نے 4 سال مدرسے میں پڑھا۔ اس دوران میرے سر میں شدید درد تھا۔ جب گھر میں ہوتی تو درد کا بالکل احساس نہ ہوتا، مگر جب جامعہ ہوتی تو شدید درد ہوتا۔ اس درد کے ساتھ گردن بھاری ہو جاتی تھی اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گردن میں کوئی بھاری چیز ڈالی ہو۔ اب علاج سے وہ کیفیت تو نہیں، لیکن سر میں اب بھی بہت درد ہوتا ہے اور اس درد سے میرے بال بہت زیادہ گرنا شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے میں پریشان تھی۔ اسی کیفیت میں عجیب و غریب خواب میں دیکھتی کہ کبھی بہت سارے بیل میرے پیچھے لگے، کبھی کتوں کو دیکھتی، کبھی میرے پیچھے پکڑنے کی کوشش کر رہے۔ پھر شدید خوف اور ڈر کی وجہ سے میری آنکھ کھول جاتی۔ محترم حضرت حکیم صاحب، ایک مرتبہ عبقری میں موجود اپنا پسندیدہ مضمون جنات کا پیدائشی دوست پڑھ رہی تھی کہ اس میں موجود ریاکاروں کا وظیفہ کے فوائد لکھے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے ان درج بلا مسائل کے حل کے لیے اس وظیفے کو دن رات اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت پڑھنا شروع کر دیا۔ الحمدللہ اب بھی یہی وظیفہ جاری ہے۔ اس وظیفے کے کرنے کی وجہ سے اب مجھے خوفناک خواب نہیں آتے، اور جو میرا سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ سر کی پچھلی جانب شدید درد ہوتا تھا، وہ اب نہیں ہوتا، چاہے میں جامعہ میں ہوں یا گھر میں۔ یا کاروں کا ورد اور پوری دنیا کی سیر۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم، جیسے ہم نے یا کاروں کا ورد شروع کیا تو عجیب و غریب واقعات ہوئے۔ پہلی رات جب ہم سارے گھر والوں میاں بیٹے نے یہ ورد کیا تو میں خود اس رات مراکش کا شہر دیکھا، جی وہ شہر ہے جہاں مشہور سیاح ابن بطوطہ پیدا ہوا تھا۔ اسی رات میں امریکہ کی ریاست الاسکا کی سیر کی اور نماز تہجد اٹھنے سے پہلے حج کیا۔ مکہ کی سیر کی کچھ دن پڑھنے کے بعد میرا چھوٹا بیٹا حذیفہ ڈر گیا اور جب بھی ڈرتا ہے تو یاکاروں کا ورد شروع کر دیتا ہے۔ الحمدللہ جب سے یاکاروں کا ورد شروع کیا ہے گھر میں سکون ہو گیا ہے، شیطانی چیزیں بھاگ گئی ہیں۔ جب شروع میں یاکاروں پڑھنا شروع کیا تو ان چیزوں نے ہمیں بہت ستایا، مگر اب الحمدللہ ان سے جان چھوٹ گئی ہے۔ تقریب ختم القرآن کا خاص تحفہ۔ اس دفعہ پورے ٹاٹا کی جیل کو حافظ عبداللہ نے تمام مسلمان جنات کو تراویح میں قرآن سنایا اور تمام جنات مستقل بیچ تراویح ہی پڑھتے ہیں۔ ختم القرآن کے موقع پر جب میں نے حافظ عبداللہ سے اس کی گرفتاری اور قید کے واقعات سے تو دل میں اس کی ذات کے لیے ایک ہمدردی پیدا ہوئی، اور ہمدردی بھی ایسی پیدا ہوئی کہ جی
میں آیا کہ میں اسم یا کہاروں کے کمالات، برکات، ثمرات اور انوکھے کرشمات بیان کروں، کیونکہ اسم یا کہاروں ہی کی وجہ سے حافظ عبداللہ جیل کی سخت قید کاٹ رہا ہے، اور اس کے لیے طرز اسی لیے آیا کہ اے کاش یہ ایسا نہ کرتا تو آئیے کہیں اور ہوتا، اتنی کڑی اور سخت جیل میں نہ ہوتا۔ اسم یا کہاروں کے کمالات، کرشمات اور ہندو جن کی فریاد۔ میرے جی میں تھا کہ اسم یا کہاروں کے کمالات آج کے بیان میں جنات کے لاکھوں کے مجموعے میں وضاحت سے بیان کروں، لیکن اس سے پہلے ایک انوکھا واقعہ کچھ یوں ہوا کہ ایک بڑا قیدی جن جو کہ ہندو تھا، وہ میرے قریب آیا، ہاتھ ملایا، بوسہ دیا، رونے بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا درد آپ کے اندر؟ مجھے کہنے لگا آپس میں یا کہاروں کے کمالات انسانوں سے بیان نہ کریں، مجھے خبر ہے آپ عبقری رسالہ میں لکھتے ہیں جن سے لاکھوں لوگ فیض پاتے ہیں، اگر اس میں کہاروں کے کمالات کا انسانوں کو پتہ چل گیا تو انسان جنات کو بون کر رکھ دیں گے۔ پھر کہنے لگے میری عمر ساری کالی دیوی کے چرنوں میں گزری ہے، ایک جرم کی پاش میں کلکتہ کے قریب رہنے والا ہوں، وہاں سے لا کر یہاں مجھے قید کر دیا گیا ہے، کیونکہ انسانوں کے درمیان ملکوں کی سرحدیں ہیں، ہماری ہاں ملکوں کی کوئی سرحدیں نہیں، ہمارے لیے پوری دنیا، سارے ملک، سارے صوبے ایک ہی ملک کی مانند ہیں۔ محمد شاہ رنگیلا کے دربار میں صاحب کمال کا کم مقام ہمارے ایک بڑے پنڈت تھے جو کہ انسان تھے، اور یہ بات اس دور کی ہے جب ہم شاہ رنگیلے کا دور تھا۔ وہ پنڈت اپنے علوم اور کمالات میں ایسا ماہر تھا کہ محمد شاہ رنگیلا بادشاہ بھی اس کی ایسی قدر کرتا تھا کہ شاید ماں کی بھی کم کرتا ہو۔ محمد شاہ رنگیلا جہاں اپنے بیٹے رنگیلے کردار کی وجہ سے رنگیلا تھا، لیکن اس میں ایک ایسی خوبی تھی جو کم بادشاہوں میں تھی۔ پنڈت جن کا نام پنڈت بھوگا رام تھا، ایک دفعہ سوال کر بیٹھا کہ مہاراجا کوئی ایسی چیز بتائیں کہ جو جنات اور جادو کا آخری ہتھیار ہو، ننگی تلوار، اور جب بھی اس کو پڑا جائے تو جادو جنات ایسے ٹوٹے جیسے میرے ہاتھ سے جام پتھر کے فرش پر ٹوٹ کے چکنا چور ہو جاتا تھا۔ پنڈت بھوگا رام اپنی جاب میں تھا، سر اٹھایا، ان کی سرخ آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ پنڈت نے کہا آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، کیونکہ آپ مسلمان ہیں، ہندو پنڈت کا اسلامی ننگی تلوار کا تحفہ، تو آپ کو ایک ایسی اسلامی چیز دیتا ہوں جو یقیناً آپ کو زندگی کے وہ کمالات دے جو آپ کو اور آپ کی نسلوں کو صدا اور صدیوں یاد رہے۔ محمد شاہ رنگیلا بادشاہ ایک دم چکنا ہو کر بیٹھ گیا، اپنے تاج کو ہٹا کر ایک طرف رکھ دیا اور کانوں کو قریب لے گیا تو پنڈت بھوگا رام بولا شہنشاہ اعظم، آپ کے قرآن میں ایک لفظ ہے یا کہارو، یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کو آپ یا کہارو جب بھی پڑھیں گے یہ شریر جادوگر بدکار جنات اور جادوگروں پر ایک ننگی تلوار ثابت ہوگی۔ آپ کے اوپر جادو کسی نے کر دیا، آپ اس کو توڑنے پر تیار ہیں، کوئی جن آپ کا گھر در دولت کا دشمن اور آپ چاہتے ہیں اس جن سے چھٹکارا مل جائے تو ہرگز پریشان نہ ہوں، آپ فوراً اس اسمے یا کہاروں کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیں، پاک ناپاک ہر وقت اس کو وجد کی حالت میں پڑھیں، یعنی ڈوب کر پڑھیں اور بے قراری بے چینی سے پڑھیں، بس جب بھی پڑھیں گے آپ کو اس کا کمال ملے گا، تھوڑے عرصے میں یا زیادہ عرصے میں، لیکن کمال ضرور ملے گا۔ رنگیلا کے دور میں جنات پر ٹوٹا اسم یا کہاروں کا قہر۔ وہ ہندو بوڑھا جن کہنے لگا، یہ گفتگو میں نے خود سنی اور اس کے بعد محمد شاہ رنگیلا نے اپنی بڑی دربار میں یہ واقعہ سب کو سنا دیا۔ اس کے دربار میں ہندو بھی تھے، مسلمان بھی، سکھ بھی تھے، اور بڑا ہندو جن رو کر کہنے لگا مجھے یاد رہے رنگیلے کے دور میں جنات پر اسم یا کہاروں کی وجہ سے یہ قہر برسا، شاید پھر زندگی میں کبھی کسی پر نہ برسا، اس لیے میری خواہش ہے کہ آپ جنات کے پیر و مرشد ہیں اور آپ کو علامہ لوتی پرسراری ایسے نہیں کہا جاتا۔ جنات کے قبائل آپ کے مرید اور غلاب ہیں، لیکن برائے کرم اسم یا کہاروں کے کمالات انسانوں تک نہ پہنچنے دیجیے، اگر وہ انسانوں تک پہنچ گئے تو انسانوں نے جنات کی نسلیں جلا کر رکھ دینی ہے، کیونکہ شریر جنات کم اور شریر جنات بہت زیادہ ہیں۔ اسم یا کہاروں کے کمالات پر 3.25 گھنٹے کا مفصل بیان۔ میں نے جب بوڑھے ہندو جن کی یہ بات سنی تو میں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے مجھے ایک ایسا تاریخی واقعہ سنایا جس نے مجھے کافی تجربہ دیا، لیکن میں یہ وعدہ نہیں کرتا کہ میں یہ واقعہ انسانوں تک نہ پہنچاؤں، کیونکہ انسانوں کا درد میری طبیعت کے اندر کوڑ کوڑ کر بھرا ہوا ہے، میں یہ وعدہ نہیں کر سکتا۔ پھر اسم یا کہاروں کے واقعات میں نے جنات کو بتائے اور ختم القرآن میں نے حافظ عبداللہ کو کہا میرا جی کہتا ہے کہ حافظ صاحب آپ دعا کریں، اور ان کا اصرار تھا کہ ہم نے تو دعا کے لیے آپ کو بلایا ہے۔ ان سے عرض کیا کہ میرا حکم ہے، حکم کو مانتے ہوئے حافظ عبداللہ نے 1.25 گھنٹے کی دعا جس میں سسکیاں اب ختم ہو چکی تھی، اب تو آہ اور
چیخو پکارتے اور ایک ہجوم 29 رمضان کی رات کو اللہ کے سامنے اپنے جرائم کا اعتراف کرتے ہوئے رو رہا تھا۔ اس کی دل زدہ دعا اور درد بھرے الفاظ اور غم میں ڈوبی ہوئی فریادیں عرش الہی کو ہلا رہی تھی۔ وہاں ہر طرف جنات ہی جنات تھے سوائے ایک انسان کے، اور ایک عجیب منظر تھا، ایک عجیب سما تھا اور ایک بل یقین کیفیت تھی کہ اللہ پاک جل شانہ نے سب دعائیں قبول فرما لی اور ہر طرف رحمت اور مغفرت کا اعلان ہو گیا۔ یقین بھی تھا، گمان بھی تھا اور دل کو اطمینان بھی تھا۔ میں نے ان جنات کے سامنے اسم یا کہاروں کے جو کمالات بیان کیے اور یہ گفتگو تقریباً 3.25 گھنٹے تک چلتی رہی، اس میں سے کچھ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ اسم یا کہاروں اور پڑھے لکھے عالم جن کے مشاہدات آپ کے لیے ایک بات اور انوکھی ہوگی، جنات بھی ایک دوسرے پر بہت جادو کرتے ہیں۔ مجھے ایک پڑھے لکھے عالم جن جو کہ سہارا پور کے ایک بڑے مدرسے میں 18ویں صدی میں پڑھے تھے، انہوں نے بتایا کہ یا کہاروں کا یہ نقش جب تک ہم اپنے گھروں میں لگاتے ہیں کسی جن کا جادوئی وار ہمارے اوپر اثر نہیں کرتا، اور اگر ہم اتار دیں تو اس کا وار اثر کر جاتا ہے۔ لہٰذا ہم بہت اہتمام سے یا کہاروں کا نقش گھروں میں ہر جگہ لگاتے بھی ہیں اور اپنے بچوں کے گلوں میں بھی ڈالتے ہیں، اور اس کو دھو کر اس کا پانی پیتے ہیں، تاکہ اپنے کھانے پینے کی ہر چیز میں یہ پانی ڈالتے ہیں اور پانی بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ مہینوں یہ نقش پیتے ہیں، جب نقش پوشیدہ ہو جاتا ہے مزید لکھ کر اس میں ڈال دیتے ہیں اور پانی بڑھاتے جاتے ہیں، اپنے گھروں میں چھینٹے بھی مارتے ہیں۔ اسم یا کہاروں اور علامہ لاہوری پور اسراری کا ذاتی مشاہدہ۔ اس عالم جن کی بات سننے کے بعد میں نے اس کو ایک بات بنائی کہ میرے پاس ایک واقعہ ایسا ہوا کہ جنات گھر میں پتھر مارتے تھے، مٹی کے ڈیلے مارتے، گائے بھینس کا گوبر، حتیٰ کہ بلی اور کتے کا پکانا جگہ جگہ گھر میں بغیر دیتے، جگہ جگہ پیشاب کر دیتے۔ گھر بھر میں ایک عجیب و غریب عفونت تھی اور غلاظت تھی۔ اس عفونت اور غلاظت کی وجہ سے گھر میں رہنا دوبر ہو گیا تھا۔ دنیا کا ہر علم اور اس کی کوشش کر کے دیکھ لی تھی، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بہت عامل آئے، کچھ تو ایسے تھے اپنا بیگ بھی چھوڑ کر بھاگ گئے، جنات نے انہیں رہنے نہیں دیا اور جنات خود ان کے پیچھے پڑ گئے۔ جب یہ ہر طرف سے مایوس ہو گئے تو میں نے انہیں یا کہاروں ہر نماز کے بعد 121 دفعہ اور آخر 3 دفعہ درود شریف اور اس کا نقش پینے پہننے اور گھروں میں لٹکانے کے لیے دیا، اور مزید تاکید کی کہ اس پانی کے گھر میں چھینٹے ماریں، چھڑکیں اور کھانے پینے کی ہر چیز میں اس کو شامل ضرور کریں۔ اور ایسا ہی ہوا، دن اور رات چلتے رہے۔ ان کے گھر سے یہ مصیبتیں اور جناتی دنیا ایسی گئی کہ کہنے لگے کہ ہم نے خواب میں اب دیکھنا شروع کر دیا کہ وہ چیزیں آ کر ہماری منتیں کرتی ہے کہ آپ یہ پڑھنا چھوڑ دیں اور یہ عمل کرنا چھوڑ دیں اور اپنے گھروں سے نقش ہٹا دیں، اپنے گلے سے نقش اتار دیں اور نقش کو پینا چھوڑ دیں۔ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ جنات ایسے کہتے ہیں۔ میں نے کہا ہرگز نہ کرنا، ان کا مقصد ہے یہ ان اعمال سے خالی کر کے تمہارے اوپر کوئی بڑا حملہ کرنا چاہتے ہیں، لہذا اپنے عمل میں لگے رہیں اور پہلے سے زیادہ کوشش، محنت اور توجہ دھیان سے اس کو پڑھتے رہیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اللہ کی رحمت سے ان کے مسائل حل ہو گئے۔ آج وہ گھرانہ اس سوسائٹی میں سب سے زیادہ پرسکون گھرانہ ہے۔ فیکٹری پر جنات کا قبضہ۔ ایک پلاسٹر فیکٹری کے مالک نے مجھ سے رابطہ کیا کہ میرا مال پڑا خراب ہو جاتا ہے، اس میں آگ لگ جاتی ہے، مشینیں ٹوٹ جاتی ہیں، ہر وقت خراب رہتی ہیں، کام بنتے بنتے بگڑ جاتے ہیں، ملازم بھاگ جاتے ہیں۔ فیکٹری میں ایک وحشت، خوف اور مستقل پریشانی رہتی ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے اور یونین بن گئی ہے۔ رزق آتا ہے لیکن برکت نہیں، رزق رکتا نہیں۔ بعض اوقات فیکٹری میں رہنے والے ملازم طرح طرح کے انوکھے واقعہ دیکھتے ہیں، کوئی بھیڑ ہے، کوئی بکری، کوئی کتے مستقل آپس میں کھیل رہے ہیں، جب قریب جاتے ہیں تو وہ چیز غائب ہو جاتی ہے۔ پر اسرار میت پر پر اسرار لوگوں کا بیان کرنا۔ مزید کچھ لوگوں نے تو یہاں تک دیکھا کہ کوئی میت ہے، اس پر بہت سے لوگ رو رہے ہیں، خواتین کھلے بالوں کے ساتھ بیان کر رہی ہیں۔ ان کا رونا اس حد تک بڑھ جاتا ہے، خود دیکھنے والے کو بھی رونا آ جاتا ہے، وہ حقیقت کو بھول جاتا ہے۔ یہ سب کچھ حقیقت ہے یا سچ ہے، جھوٹ ہے یا دھوکہ ہے، وہ روتے روتے دیوانہ ہو جاتا ہے، اور جب قریب جاتا ہے تو کچھ یوں بھی نہیں ہوتا۔ ہندو جنات تکلیف دیتے رہے، وہ حیران ہوتا ہے کہ دور سے کہکوں کی آواز آتی ہے اور یہ آواز آتی ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ جاؤ، یہاں بہت پہلے ہمارا مندر ہوتا تھا، پھر اس کو لوگوں نے مسمار کر دیا، اب اس جگہ فیکٹری بن گئی، لہٰذا اب تمہاری خیر اس میں ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ۔ ملازم بیمار ہو جاتے ہیں، ان کو تکلیفیں ایسی آتی ہیں جو کسی دوا سے ٹھیک نہیں ہوتی، وہ تندرست نہیں ہوتے، مستقل بے چین بے قرار رہتے ہیں، شفا یا بھی کوئی امید نہیں۔ اب تو یہاں تک معاملہ ہو گیا، جو اس فیکٹری میں کام کرتے ہیں ان کے گھر بھر کے تمام افراد بیمار ہو جاتے ہیں، بچے بیمار، بیوی بیمار، گھر میں جھگڑے پریشانیاں شروع ہو گئی۔ سب ملازموں کے دل میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے جو جہاں رہ کر برباد ہوگا چھوڑے جانے میں عافیت ہے، لہٰذا سب ملازم اس بات کا عزم لیے ہوئے ہیں کہ ہمیں یہاں سے چھوڑ کر چلے جانا چاہیے، اور بہت سے چھوڑ گئے اور بہت چھوڑنے کی تیاریوں میں ہیں۔
ایک دھماکہ ہوا، مٹی اڑی، چینخوں پکار شروع ہو گئی۔ یہ غمناک کیس جب میرے سامنے آیا تو میں نے یا کہارو لاکھوں کی تعداد میں پڑھنے کا کہا اور پھر اس کے نقش لگانے، پینے اور پہننے کو کہے، حتیٰ کہ ہر مشین کے اوپر 41 دفعہ کا یہ نقش چپکائیں اور جو ملازم نمازی ہیں ان سے کہیں وہ یا کہارو مسلسل پڑھیں، اور جو بے نمازی ان کو نماز کی ترغیب دیں اور ان سے بھی کہیں کہ یہ پڑھیں۔ میں نے سارے جنات کو متوجہ کر کے دعوے سے بات کہی کہ یہ عمل جب انہیں بتایا تو صرف 5 ہفتے محنت کرنے سے فیکٹری کے اندر ایک دھماکہ ہوا اور بہت ساری مٹی اڑی، چینخوں پکار شروع ہوئی۔ انہوں نے حیران ہو کر دیکھا تو کچھ تھا نہیں اور مٹی کا ایک بہت بڑا غبارہ دھماکے کے بعد ساری فیکٹری پر چھا گیا۔ وہ میرے پاس پہنچنے میں نے جنات کو تحقیق کے لیے بھیجا تو پتہ چلا کہ وہ سب جن جل گئے اور دن میں ایک بہت بڑا دیو تھا جو ان کا سربراہ تھا۔ یہ اس کے جلدے اور مرنے کی نشانیاں اور یہ چینخوں پکار اسی کی تھی۔ بری عادات اور غلط عادات کے عادی متوجہ ہوں۔ واقعی اس کے کمالات اور برکات اتنی زیادہ ہیں کہ میں اپنی عمر کے جتنے سال میں گزار چکا ہوں، اتنے سال، اتنے مہینے اور اتنے دن، جس میں ہر روز اس کی نئی کہانی اور نئی گفتگو شروع ہوتی ہے۔ جو شخص کسی بری عادت، سگریٹ نشہ، چرس، افیون، ہیروئن یا زنا، شراب، بد نظری، چھونا، گناہ یا بڑا گناہ، اس عادت سے چھٹکارا چاہتا ہو تو اسے چاہیے ہر نماز کے بعد اس کی ایک تسبیح پڑھے اور وہ نقش جو میں پہلے بتا چکا ہوں اس کو مستقل لکھ کر روزانہ ایک نقش اپنے 40 دن خود لکھیں یا کوئی اسے لکھ کر دے، وہ پیئے۔ اگر کوئی شخص خود پینے کو تیار نہیں تو اس کا کوئی مخلص اس کی نیت کر کے پیے، تو اس کی نیت کر کے پڑھے تو بھی ضرور اثر ہوتا ہے۔ بعض اوقات 40 سے زیادہ نقش پینے سے فائدہ ہوتا ہے، یعنی جتنی دل کی سیاہی ہوگی اتنا اس پر محنت کرنی پڑے گی اور جتنی محنت ہوگی اتنا صلہ ملے گا۔ خوفناک چینخ سے پہاڑ اور پورا ویرانہ ہل اٹھا۔ میں جنات میں یہ گفتگو کر ہی رہا تھا، ایک جن کی ایک زوردار چینخ نکلی۔ وہ اتنی اونچی تھی کہ آسمان تک پہنچی اور اگر میں بھی حصار میں نہ ہوتا تو شاید زندہ نہ رہتا، اور اس کی خوفناک چینخ سے پہاڑ اور پورا ویرانہ ہل اٹھا۔ میں خاموش ہو گیا، وہ چینخ مار کر بے ہوش ہو گیا۔ خادم جنات اسے اٹھا کر میرے پاس لائے۔ محسوس یہ ہوتا تھا کہ اس کی آخری سانسیں ہیں۔ پھر میں نے اپنے ایک خاص عمل کو نہایت توجہ اس لیے پڑھا اور محنت کی۔ تھوڑی ہی دیر میں نے آنکھ کھولی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے جتنی دیر آپ یا کہاروں کے کمالات بتاتے رہے اتنی دیر میں سانس روک کر اس کو مسلسل پوری طاقت اور یقین سے پڑھتا رہا۔ پڑھتے پڑھتے مجھے احساس ہوا کہ میرے جسم کے روئے روئے سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا تو واقعی ایسا ہو چکا تھا، لیکن میں پھر بھی پڑھتا رہا۔ بس پھر مجھے خبر نہیں کیا ہوا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ یہ تھا آج کا اس کا سیکنڈ پارٹ۔ اس کے علاوہ ایک پارٹ اور بھی اپلوڈ ہو چکا ہے یا کہاروں کا۔ اس کے علاوہ صرف اس کا ایک لاسٹ پارٹ رہ گیا جو اگلی ویڈیو میں اس کی باقی کی بک بتائی جائے گی۔ ضرور خود بھی دیکھیں، دوسروں کو بھی بتائیں اور اس ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر کوئی یا کہاروں کے کرشمات کے بارے میں جان سکے۔ اس کا پہلے کا جو پارٹ ہے وہ بھی ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے، ضرور دیکھ۔ آگے بھی ایک مزید پارٹ اپلوڈ کیا جائے گا۔ یہ تھی آج کی مختصر ویڈیو۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔